أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا واحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا سب کو آواز آ رہی ہے یا میری آواز نہیں آ رہی؟ مجھے میرا نیٹ سلو رہا ہے۔ آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ شروع کر جی لیتے آ ہیں۔ رہی ہے سر جی۔ سورہ نساء میں ہم تھوڑی سی بات شروع کی تھی کہ یہ وہ آیت ہے کہ اس میں اللہ نے بتایا کہ ہم نے تمہیں کیسے پیدا کیا، آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا۔ اب اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ کیونکہ اس میں جوڑے کی بات آ رہی ہے نا، تو اس لیے نکاح کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، یہ والی آیت پڑھتے تھے سورہ نساء کی پہلی آیت۔ اس کے علاوہ پڑھتے تھے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور پڑھتے تھے یعنی اے ایمان والو تقوی ایسا کرو جیسے تقوی کا حق ہے۔ اور پڑھتے تھے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سیدھی سچی بات کیا کرو۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے اعمالوں کی اصلاح کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور تو ایک اور آیت ہے یا ایھا الذین، یا اس میں بھی تقوی کا ہی ذکر ہے۔ اس میں بھی تقوی ہی کا ذکر ہے، ایگزیکٹلی آیت مجھے یاد نہیں آ رہی کہ ہاں استاد جی یہ نکاح کے وقت کرواتے وقت نکاح کے پڑھتے تھے یا دوسروں کا نکاح پڑھاتے وقت یا اپنے نکاح کے وقت؟ یہ آیت ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ یہ آیت بھی اس میں بھی تقوی کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ تو خیر جو بھی آیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، پڑھا کے تلاوت کیا کرتے تھے نکاح کے موقع پر، تو نکاح پڑھاتے ہوئے وہ آیات پڑھتے تھے۔ ان تمام آیاتوں میں مختلف باتیں ہیں، لیکن اس میں رشتے کی بات ہے، جوڑے کی بات ہے، لیکن اس میں جو ایک بات ایسی ہے جو اس میں سملر ہے، وہ یہ ہے کہ تقوی کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ تو
کامن بات اس میں کیا ہے کہ تقوی کا ذکر ہے. کیوں؟ کیونکہ نکاح کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ نکاح ایک ایسی چیز ہے جس میں دو خاندان جوڑے ہوتے ہیں نا. تو اس میں آپ سوائے تقوی کے اور دوسرا آپشن آپ کے پاس نہیں ہوتا کہ آپ اس کے علاوہ کسی چیز سے اس رشتے کی جو آم، ایک سسٹم ہے پورا وہ چلا سکیں. ٹھیک ہے. آپ کتنا زبردستی کر لیں گے، کیا کر لیں گے. تو شوہر کو اللہ نے اختیار دیے ہیں بہت زیادہ بیوی کے اوپر، اور اس کو قوام بنایا ہے، اس کو اتھارٹی بنایا ہے، چلتا ہے، اس کو فضیلت دی ہے. ٹھیک ہے، اس کو ایک درجہ دیا ہے. تو اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ آم، وہ اپنی اپنے پروٹوکول کا، اپنی ان چیزوں کا وہ ناجائز فائدہ اٹھا سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے سوائے تقوی کے دوسرا چارہ ہی نہیں ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تقوی کا بار بار ذکر کیا ہے. اللہ کے نبی سے تقوی کی باتیں تقوی کی آیت پڑھتے تھے کہ بھائی تقوی ہوگا تو اللہ کا خوف ہوگا. جب اللہ کا خوف ہوگا تو پھر جو ہے وہ کیا ہوگا، نا انصافی نہیں کرے گا وہ. ٹھیک ہے. تو بس یہ بات میں نے کل تھوڑی رہ گئی تھی، اور باقی ہم نے یہ دو آیتیں تو ہم نے کر لی تھی. صحیح. اس کے بعد ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. کہ اگر تم کو ڈر ہے کہ تم تقسطوا فی الیتامى، تم انصاف نہیں کر سکو گے یتیموں کے معاملے میں، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں پسند ہیں. ٹھیک ہے. جو تمہیں یوں سمجھ لیں کہ جو تمہیں، ہاں ایک یہی زیادہ صحیح ہے کہ جو تمہیں پسند ہے، جو تمہیں اچھی لگے، تو ان سے تم نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں اچھی لگ رہی ہیں، جو تمہیں پسند ہیں. من مثنا و ثلاث و رباع، دو دو سے، تین تین سے، چار چار سے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، ہاں اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو کیا کرنا ہے، ایک پہ اکتفا کرو. او ما ملکت ایمانکم، یا جو تمہاری باندیاں ہیں وہ. ذالک ادنی اللہ تعولوا، یہ اس میں زیادہ امید ہے اور یہ زیادہ اس بات کے قریب ہے کہ تم کسی ایک طرف نہ جھک جاؤ. صحیح احادیث صحیحہ میں منقول ہے کہ یتیم لڑکیاں جو اپنے ولی کی تربیت میں ہوتی تھیں، اور وہ لڑکی اس ولی کے مال اور باغ میں بوجہ قرابت اور باہمی رشتہ داری کی کیا ہوتی تھی، شریک ہوتی تھی، مطلب قرابت کی وجہ سے شریک ہوتی تھی. ٹھیک ہے نا. تو اب دو صورتیں ہو سکتی تھیں. ایک تو یہ ہو سکتی تھی کہ بھائی کبھی یہ ہوتا تھا کہ ولی کو اس کا جمال اور مال دونوں مرغوب ہوتے، تو وہ ولی اس سے تھوڑے سے مہر پر نکاح کر لیتا، کیونکہ دوسرا شخص اس لڑکی کے حق مانگنے والا تو کوئی اور ہے ہی نہیں. تو وہ کیا کرتا، تھوڑے سے اس پہ نکاح کر لیتا. اور کبھی کیا ہوتا کہ یتیم لڑکی کی صورت تو اچھی نہیں لگتی، مگر ولی یہ کرتا ہے کہ دوسرے سے نکاح کر دوں گا تو لڑکی کا مال میرے قبضے سے نکل جائے گا اور میرے مال میں دوسرا شریک ہو جائے گا. تو اس مصلحت سے نکاح تو جیسے تیسے کر لیتا، لیکن اس کی طرف کوئی رغبت اس کو نہیں ہوتی کیونکہ وہ اس کو پسند نہیں تھی. ٹھیک ہے. تو اس پر یہ آیت اتری کہ بھائی اولیاء کو ارشاد ہو رہا ہے کہ بھائی تمہیں اس بات کا ڈر ہے کہ یتیم لڑکیوں کے معاملے میں انصاف نہیں کر سکو گے، تو تم ان سے نکاح مت کرو، بلکہ اور عورتیں جو تم کو مرغوب ہوں ان میں سے ایک چھوڑ چار تک کی تم کو اجازت ہے. ٹھیک ہے.
बात समझ आ रही है? ठीक है ना? जी सर। तो हम्म, शरीयत का उसूल ये है कि उनसे निकाह कर लो ताकि यतीम लड़कियों को भी नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि तुम उनके हुकूक के हामी रहोगे और तुम भी किसी खराबी और गुनाह में नहीं पड़ोगे। तो मुसलमान मतलब अगर तुम्हें वो पसंद है तो उनसे निकाह कर लो, तो इसमें ज्यादा फायदा है। ठीक है। अब यहाँ पे एक उसूल समझ लें कि जो आज़ाद मुसलमान है उसके लिए ज्यादा से ज्यादा 4 निकाह तक, और गुलाम के लिए 2 तक की इजाजत है। और हदीसों में भी इसकी वजाहत आई है, और अइम्मा दीन ने जो अइम्मा इकराम जो बड़े बड़े हमारे अइम्मा अइम्मा हैं, उनका इस बात पर इजमा है और तमाम उम्मत के लिए यही हुक्म है। सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत और आपका एक इम्तियाज है कि इससे जायद की इजाजत उनको दी गई। एक वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवियां रही हैं। कितनी? 11। ठीक है। जी। तो सर जी अब तो गुलामों का दौर नहीं है, तो ये तो खत्म हो गया होगा हुक्म मेरे ख्याल में। क्या चीज खत्म हो गया होगा? जो गुलामों के लिए दो की इजाजत है, गुलाम तो नहीं है ना मेरे ख्याल में इससे। हाँ, अब गुलाम का दौर तो क्या कह सकते हैं कि एक तरीके से खत्म ही हो गया है। अम, गुलामों का, बादनियों का। लेकिन खैर, खत्म है या नहीं है, क्योंकि बाज लोग इसको नहीं मानते, ऐसे भी है। तो खैर, लेकिन अगर गुलाम हो तो शरीयत का हुक्म यही है कि उनके लिए 2 की इजाजत है। यतीम लड़कियों की निकाह की तीसरी सूरत यह भी हदीस में है कि जिस यतीम लड़की की तरफ उसकी सूरत की वजह से और माल की वजह से, दोनों की वजह से बेरगबती होती थी, उसका निकाह वली दूसरी जगह कर देता था। मगर जाहिर है कि इस आयत को उस सिचुएशन से सरोकार नहीं है। यहाँ तो वो है कि जहाँ तुम्हें जो अच्छी लग रही है माल के लिहाज से या हुस्न और जमाल के लिहाज से, तो उनसे तुम क्या कर लो, निकाह कर लो। और अगर तुम्हें माल के लिहाज से तो अच्छी लग रही है लेकिन जमाल के लिहाज से अच्छी नहीं लग रही, तो फिर तुम निकाह नहीं करो उनसे। दूसरी औरतें हैं तुम्हारे लिए हलाल है, उनसे निकाह कर लो। ठीक है। अगर तुम्हें इंसाफ तुमसे नहीं हो सकेगा इस बात का, अगर तुम्हें यकीन है या गालिब गुमान है, डर है कि कई औरतों में इंसाफ और मसावत बराबरी तुम नहीं कर सकोगे, तो फिर एक ही निकाह पर कनात करो, या औ मा मलकत ईमानुकुम, जो तुम्हारी बांदियां हैं उन पर, अब वो एक हो या ज्यादा हो। ठीक है। ये भी हो सकता है कि एक बीवी हो और बहुत सारी बांदियां हो। ठीक है ना? जी। यानी अच्छा, और इंसाफ करना जरूरी है, यानी सर सिर्फ जी एक औरत से इसका, निकाह करने में। जी। जी इसका लफ्जी तर्जुमा बता देंगे जो आपने अभी आयत पढ़ी, औ मा मलकत अयमानुहुम। जो तुम्हारी लफ्जी तर्जुमा तो ये होगा कि जो तुम्हारे दाएं हाथ की मिल्कियत है। अच्छा ठीक। ठीक है। औ मा मलकत अयमानुकुम, तुम्हारे दाएं हाथ जिनके मालिक हैं, जिनके मालिक हो गए या जिनके मालिक हुए। ठीक है, इस तरह। यानी इससे मुराद होता है कि जो तुम्हारे मातहत हैं या बांदियां। ठीक है। ज़ालिका अच्छा अदना अल्लाह ताउलू, इसमें जो है वो ये है कि भाई यानी सिर्फ एक औरत से निकाह करने में, या फ़कत अपनी लौंडी या लौंडियों पर कनात करने में, या एक निकाह के साथ एक लौंडी या चंद लौंडियों, लौंडियों से मुराद है यहाँ पे पुरानी जबान की उर्दू है ना, तो उससे मुराद है बांदियां। ठीक है। तो जो बांदियां हैं, एक बांदी या एक बांदी पर कनात करो। ठीक है। या सिर्फ बांदियों पे कनात करो, या सिर्फ अपनी एक बांदी पे कनात करो, या एक निकाह के साथ एक बीवी हो और बांदी एक और हो, या एक बीवी हो और बहुत सारी बांदियां हो, तो इस बात की तवक्को है कि तुम बेइंसाफी और अदल से महफूज रहोगे, क्योंकि जो हुकूक बीवियों के हैं वो बांदियों के नहीं है। उनमें अदल ना होने पर तुमसे मुआवजा नहीं होगा। ठीक है। तो खैर, जिन लोगों की 2 बीवी, एक से ज्यादा बीवियां होती हैं, तो उन पर वाजिब है कि खाने पीने में, लेने देने में उनको बराबर रखे, और रात को उनके पास रहने में बारी बारी बराबर बांधे। अगर बराबरी नहीं करेगा तो क़यामत के दिन फालिज ज़दा होगा उसका एक जिस्म,
اور ایک کروٹ اس کی یعنی ایک حصہ پورا جسم کا کیا ہوگا فالج ہوگا، اور کسی کے نکاح میں ایک آزاد اور ایک باندی ہو تو باندی کو آزاد سے آدھی باری ملے گی، یعنی 2 باری آزاد کی 1 باری باندی کی، اور جو باندی اپنی ملک میں ہو اس کا باری میں کوئی حق مقرر نہیں، مالک کی خوشی پر ہے. ٹھیک ہے، صحیح سمجھ آ گئی. وآت النساء صدقات. اچھا اس کے اندر مزید بھی ایک بات میں ابھی اور آپ کو بتا دوں. ایک تو یہ بات ہے کہ فنکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع. اس میں جو اللہ تعالیٰ کا انداز ہے نا، عام طور پر یہ تفسیر آپ کو شاید کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، یا تو لوگوں کے ذہن میں نہیں آ رہی ہے یا کم لوگوں کے ذہن میں آتی ہے بات. میں آپ لوگوں کو تھوڑی سی اس آیت کے حوالے سے کچھ باتیں بتا دیتا ہوں جو مجھے سمجھ آتی ہیں، اور ہو سکتا ہے وہ باتیں آپ لوگ کہیں اور نہ سنیں اتنی آرام سے. عام طور پر لوگ اس ٹاپک کو نہیں وہ کرتے نا زیادہ. یہاں بھی زیادہ تفصیل سے اس کے اوپر بات نہیں کی گئی. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا ہے کہ نکاح کرو. صحیح ہے، کیا جی فرمایا ہے؟ نکاح کرو. نکاح کرو. صحیح ہے نا. اور نکاح کرنے میں جو بات ہے اس کے لیے جو لفظ اللہ تعالیٰ نے جس طرح استعمال فرمایا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے فنکحوا. امر کا صیغہ ہے کہ نکاح کرو، یہ نہیں کہ ہاں نکاح کرنے کی اجازت ہے، نہیں. دوسری بات ہے ما طاب لکم، جو تمہیں پسند ہو، پسند کی شادی کرو. تیسری بات ہے کہ اللہ نے بات ہی 2 سے شروع کی ہے کہ 2 سے 3 سے 4 سے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ 1 سے کرو یا 2 سے کرو یا 3 سے کرو یا 4 سے کرو. ایک جملہ یہ بھی ہو سکتا تھا، ایک جملہ یہ ہو سکتا تھا کہ تم نکاح کرو 4 تک کی اجازت ہے، یہ بھی جملہ ہو سکتا تھا. اچھا یہ بھی جملہ ہو سکتا تھا کہ تم زیادہ سے زیادہ 4 کر سکتے ہو، یہ بھی ایک انداز ہے. بات سب کی وہی ہے جو یہاں پہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو انداز ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا انداز ہے وہ یہ ہے کہ جیسے میں کہتا ہوں نا کہ بھائی آپ کتابیں خریدیں 2 3 4 کتابیں تفسیریں پڑھیں آپ. اس میں کیا مطلب ہے؟ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ ان تفسیریں ایک پڑھنے سے سے زیادہ بالکل نہیں. سے ایک سے مطالعہ زیادہ نہیں. مراد ہے نا، کیا مراد ہے؟ مطلب کثرت مطالعہ ہے کہ زیادہ پڑھو. میں چاہ رہا ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ کتاب تفسیریں پڑھیں، کیونکہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ 2 3 یا 4 تفسیریں پڑھیں. ایک یہ انداز ہے، آپ 2 پڑھ لیں یا 3 پڑھ لیں یا 4 پڑھ لیں. اگر آپ کو ڈر ہے کہ آپ زیادہ تفسیریں نہیں پڑھ پائیں گی تو 1 پڑھ لیں. میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں بھائی 2 سے 3 سے 4 تفسیروں سے آپ مطالعہ کریں. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ میں چاہ رہا ہوں آپ زیادہ سے زیادہ تفسیروں کا مطالعہ کریں، یعنی میں رغبت دلا رہا ہوں آپ کو، میں آپ کو شوق دلا رہا ہوں، اور میری طبی خواہش یا میری اپنی خواہش یہ ہے کہ آپ زیادہ تفسیریں پڑھیں. انداز یہ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو لفظ بیان فرمایا ہے وہ ہے مثنا، 2 وثلاثا، 3 ورباع، 4. اللہ میں یہ بھی کہہ سکتے تھے 2 سے 3 سے 4 سے، 2 سے 3 سے 4 سے، یعنی یہاں پہ رغبت ہو رہی ہے، شوق دلایا جا رہا ہے. اور ہم اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ 4 تک کی اجازت ہے. اس بات میں اور اس لہجے میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور حکم کا بھی آ رہا ہے نا، اس میں امر کا صیغہ بھی ہے نا. امر کا صیغہ ہے فن کی ہو، تو اللہ میاں کہہ رہے ہیں کہ کرو، ہم کہتے ہیں اجازت ہے. ٹھیک ہے، اللہ میاں کہہ رہے ہیں 2 سے 3 سے 4 سے کرو.
ہم کہتے ہیں نکاح ایک ہی کرنا چاہیے، اگر ضرورت ہو تو 2 سے کرو، یہ کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ تو کم از کم آپ کریں شادی نہ کریں، آپ کو یہ اچھا لگے یا برا لگے، قرآن تو صحیح بیان کرنا چاہیے نا، قرآن کی نظریہ آیت کو تو صحیح ہونا چاہیے. نظریہ صحیح ہونا چاہیے، آپ کا کانسیپٹ ٹھیک ہونا چاہیے. آپ آیت کو تو صحیح سے آیت کے ساتھ کیوں کھیل لیں؟ آپ کو پسند ہے 2 شادیاں تو ٹھیک ہے کریں، نہیں ہے تو نہ کریں، آپ کا اپنا مسئلہ ہے، آپ کا اپنا ایشو عمل، لیکن آپ قرآن کو کیوں چینج کر دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے. صحیح صحیح. خواتین کو یہ بہت برا لگتا ہے یہ بھائی یہ کیوں اجازت دے دی، بھائی اب وہ قیامت میں اللہ سے پوچھ لیجیے گا جا کے. ویسے تو بہت ساری حکمتیں ہیں اس کی، بہت زیادہ حکمتیں ہیں، بہت زیادہ چیزیں ہیں اس کی، زیادہ شادیوں کی، لیکن بھائی یہ کوئی بات تھوڑی ہے کہ اللہ میں نے کیوں دے دی، بھائی دی اب آپ کو برا لگے یا بھلا لگے. ازواج مطہرات کو بھی تو پسند نہیں تھا، لیکن اللہ کے نبی نے کیا، اور اللہ کے نبی تو 11 کی، ایک وقت میں 11 بیویاں. چلو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھی تھی، انہوں نے اپنی باری عائشہ کو دے دی تھی کہ آپ یا رسول اللہ مجھے کوئی خاص مرد کی خواہش نہیں ہے فزیکل ریلیشن کی، تو بس ٹھیک ہے، لیکن آپ کے نکاح میں رہنا چاہتی ہوں. تو وہ تو مجھے مطلب بہت بڑی میرے لیے خوش قسمتی ہے، لیکن یہ ہے کہ جو انہوں نے بس یہ کہا تھا کہ بھائی جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے کہ آپ جو ہے نا میری باری بھی آپ عائشہ کو دیتے ہیں، کیونکہ آپ عائشہ کے ساتھ زیادہ خوش ہوتے ہیں، جو ان کی خوشی کی خاطر انہوں نے اپنی باری دے دی، تو عائشہ کی 2 باریاں ہو گئی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس. تو 10 باریاں 10 دن کے بعد عائشہ کی باری آتی تھی، 9-10 دن کے بعد. ٹھیک ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر ازواج مطہرات کو برا نہیں لگتا ہوگا جو آج کی عورتیں بولتی ہیں ہم کیسے برداشت کر لیں. ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے بات ہی 2 سے شروع کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں جو حکم کے بعد اس عمل پر جو عمل کی جو پہلی لیول ہے وہ 2 ہے، ایک ہے ہی نہیں. ایک تب ہے جب آپ کو خوف ہو، نارمل سچویشن 2 کی ہے، نارمل سچویشن کی شروعات 2 سے ہے. اگر آپ خود قرآن کو سارے اپنے ذہن سے بر صغیر کی کا جو خناس ہے وہ نکال دیں اور پھر قرآن پڑھیں کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں. اللہ میاں بات ہی 2 سے شروع کر رہے ہیں کہ تم 2 سے 3 سے 4 سے کرو. ابھی آپ کے دل کو برا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے اس کو بھی سائڈ پہ رکھیں، پہلے سمجھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے، پھر جو اچھا لگ رہا ہے برا لگ رہا ہے وہ کانسیپٹ ہے ہمارے معاشرے میں کیا ہے وہ سب الگ الگ باتیں. پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. اللہ میاں کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ 2 سے 3 سے 4 سے کرو، لیکن اگر تمہیں ڈر ہے وَإِنْ خِفْتُمْ. اچھا ایک اور مزیدار بات یہ کہ وَإِنْ خِفْتُمْ فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ وَإِنْ خَافُوا کہ اگر لوگوں کو ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، کیونکہ ہم جب دوسری شادی کی بات کرتے ہیں تو لوگ بولتے ہیں بھائی تم نہیں کر پاؤ گے، انصاف نہیں کر سکتے، بہت مشکل ہے. بھائی دوسرے کو اللہ میں نے بولا ہی نہیں ہے، اللہ میں نے بولا تمہیں ڈر ہے تو، یعنی مجھے اپنے لیے سوچنا چاہیے کہ بھائی اگر مجھے ڈر ہے نا کہ میں انصاف نہیں کر سکوں گا تو ایک ہے. ٹھیک ہے. یہاں کیا ہوتا ہے، لوگوں کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں. اللہ میں کہہ رہے وَإِنْ خِفْتُمْ اگر تمہیں ڈر ہے اللہ تعدلوا کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو ایک پہ اکتفا کر لو. کیا مطلب ڈر کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں غالب گمان ہے کہ یار مجھ سے انصاف نہیں ہو سکے گا، میں جو ہے نا وہ نہیں کر سکوں گا انصاف. صحیح. اچھا انصاف کیا، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی 2 بیویاں تھیں، ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے جو ہے وہ کھیر لے کر آیا، کسی نواب صاحب کسی کی طرف سے کھیر لے کر آیا. تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا اچھا 2 تھال تھے کھیر کے، 2 پیالے تھے، ایک بڑا خوبصورت سا سجا ہوا، دوسرا ویسے ہی سیدھا سادہ سا. تو تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بھائی یہ کیا ہے، ایک اتنا اچھا سا ہے دوسرا اتنا مشکل، ہم تو نہیں کر سکتے، میری تو 2 بیگم آدم، میں کیا کروں اس کا، میرے لیے تو مشکل ہو جائے گا. انہوں نے فرمایا کہ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کو کیا آپ کے لیے مشکل ہو رہی ہے، ہم تو آپ کو خوش کرنے لائے تھے، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو کیا لے جاؤ. انہوں نے کہا لے جاؤ بھائی، میں کیا کر سکتا ہوں، میں تو انصاف نہیں کر پاؤں گا اس میں، آپ لے جائیں واپس. انہوں نے واپس کر دیا. جنہوں نے بھجوایا تھا انہوں نے جنہوں نے بھجوایا تھا تو وہ خادم ان کے پاس واپس لے آیا کہ ہاں بھائی حضرت تو اس طرح سے پریشان ہو گئے یا ناراض ہو رہے ہیں، تو حضرت نے واپس بھجوا دیا. تو انہوں نے کہا اچھا. انہوں نے کہا کہ اشرف علی تھانوی صاحب کے پاس واپس لے کے جاؤ اور ان سے کہو کہ یہ جو سجا ہوا ہے وہ آپ کی چھوٹی بیگم کے لیے ہے، اور جو ذرا سیدھا سادہ سا وہ آپ کی بڑی والی سیدھی سادی بیگم کے لیے ہے.
تو اس طرح سے ہو گیا. اور انہوں نے ایک جملہ کہا کہ عدل بین النساء آپ کے اوپر لازم ہے، ہمارے اوپر نہیں. یعنی آپ کی بیویوں کے درمیان عدل کرنا آپ پہ لازم ہے، مجھ پہ نہیں ہے. میں یہ سزا ہوا چھوٹی والی کو دے رہا ہوں اور یہ سیدھا سادہ بڑی والی کو دے رہا ہوں. جب یہ بات آگے اس نے بتائی مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کو، تو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب خوش ہوئے اور لوگوں کو بھی فقہ آتی ہے. اشرف علی کے علاوہ اور لوگوں کو بھی فقہ آتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا. اچھا استاد جی، یہاں میرا ایک سوال ہے ہوں کہ جس طرح ہوتا ہے کہ فیملی میں لوگ شادی کرتے ہیں اور ایک کو تھوڑا سا خفیہ رکھتے ہیں اور ایک کو فیملی میں مطلب متعارف کرواتے ہیں سب سے. تو اب جو ہوں اس بندے پر جو ہے وہ انصاف کا مطلب جو بھی ہے بنتا ہے سب فیملی والوں پہ نہیں ہے، مواخذہ ان سے نہیں ہوگا کہ کس کے ساتھ کتنا تعلق رکھتے ہیں. دیکھیں، حسن سلوک تو فیملی والوں کو دونوں سے برابر کا کرنا پڑے گا، لیکن اچھا اصل تو وہ ناانصافی وہ خود کر رہا ہے نا، کہ وہ ایک کو تعارف کرا رہا ہے ایک کو، اور ایک کو نہیں کرا رہا. جی. یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ اس نے کوئی دوسری جو شادی کی ہے وہ دوسرا شادی کرنا گناہ کر لیا اس نے. یار تمہیں اتنا مسئلہ تھا، تم اتنے بڑے ڈرپوک آدمی تھے، تو تم نے کیوں دوسری شادی کی؟ بس اپنی جو ہے نا وہ، کیا بولوں میں، بس اب اپنی شہوت کی خاطر کی تم نے، اپنے مطلب کی خاطر کی. اس عورت کو تو تم نے اس کی تو ریکگنیشن ہی نہیں ہے نا، وہ خاندان میں اس کو کوئی جانتا پہچانتا نہیں ہے. صحیح ہے. ہاں ایسا نہیں. مطلب وہ ایونٹس وغیرہ پر یا کہیں بھی ہر جگہ وہ ایک فیملی کو رکھنا اور دوسری کو تقریباً پوشیدہ رکھنا، تو اس میں پھر یہ ہے کہ باقی فیملی ممبرس بھی جھجکتے ہیں رابطہ رکھنے میں. بالکل جھجکیں گے. بہت کم ہی مرد کے بچے ہوتے ہیں جو آگے آگے بول دیتے ہیں کہ نہیں ہم تو بھائی ہماری وہ بھی بھابھی ہیں وہ بھی بھابھی ہیں، اور ہمارے تو یہ بھی فلاں یہ بھی فلاں، ہم تو ان کے پاس بھی جائیں گے. بہت کم. ایسا کون اچھا ایسے پھڈا بولے گا کون؟ فار ایگزامپل میں اگر شادی کروں اور ایک آگے کزن جو ہے وہ زبردستی میرے ایک گھر میں آ رہا ہے، جس گھر کو میں دبا رہا ہوں، تو میں تو اس کو سنا دوں گا نا کسی وقت سائڈ پہ لے جا کے کہ اللہ کے بندے تو خبردار تم آئندہ یہ حرکت کی. وہ بہت کوئی مرد کا بچہ ہوگا تو وہ مجھے سمجھائے گا کہ بھائی یہ تم نا انصافی کر سکتے ہو، میں نہیں کر سکتا. تمہاری دونوں بیگمات میری بھی بھابیاں ہیں، ٹھیک ہے نا، دونوں میرے لیے برابر ہیں. تو میں اس لیے ایک دعوت ان کو دے رہا ہوں ایک دعوت ان کو دے رہا ہوں، اور تم دوسری کو دونوں کو ایک میں نہیں لانا، میری طرف سے اجازت ہی نہیں ہے. اتنا مرد کا بچہ کوئی نہیں ہوتا، بہت کم ہوتے ہیں کوئی. صحیح ہے نا. اب دعوت ہے، ایک شادی کی ایک ولیمے کی ہے، کیا کریں گے وہ؟ اپنے جو بھی بھائی ہے کزن ہے اس کو دیں گے نا، جس کی دو بیوی. اب وہ جس کو چاہے لائے، وہ چاہتا ہے تو دونوں کو لے آتا ہے، وہ چاہتا ہے تو مطلب دونوں کو نہیں، کسی ایک کو دونوں میں دونوں ایونٹ میں لے آتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اس کو لے آتا ہے. ٹھیک ہے. تو ان کے درمیان عدل واجب تو نہیں ہے اس طرح سے خاندان کے درمیان، لیکن اگر اب وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ بھائی اس کا کزن ہے یا اس کا رشتہ دار ہے وہ ناانصافی کر رہا ہے، تو کم از کم اگر تمہارا کزن کا رشتہ ہے، عام طور پہ تو بھائی کزن وزن بھائی کے رشتے ہوتے ہیں نا، تو چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو رشتہ تو برابری کا ہے، تو آپ اس کو سمجھا تو سکتے ہو نا. اور حدیث میں آتا ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں سے برائی روکے دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روکے. فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر اس میں اس کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، پہلے تیسرے درجے پہ چلے جاتے ہیں، بھائی دل میں تو برا سمجھ رہے ہیں. بھائی اگر آپ کے اندر بولنے کی طاقت ہے، بلکہ آپ کے اندر اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے، اور آپ ہاتھ سے نہیں روک رہے، صرف چپ کر کے دل میں برا سمجھ رہے ہیں یا چپ کر کے زبان سے صرف تھوڑا بہت بول رہے ہیں، تو آپ اپنا فریضہ پورا نہیں کر رہے، آپ گناہگار ہیں، کیونکہ آپ کو اللہ نے ہاتھ سے روکنے کی طاقت دی ہے اور آپ روک نہیں رہے. خاندان کے بڑے ہوتے ہیں وہ سمجھا سکتے ہیں ایسے چھوٹوں کو، لیکن وہ چپ ہو کے بیٹھے رہتے ہیں. برابر کے لوگ ہوتے ہیں وہ تھوڑا بہت سمجھا سکتے ہیں، کزنز ہوتے ہیں، بھائی ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، دوست احباب ہوتے ہیں، وہ سمجھا سکتے ہیں، لیکن وہ نہیں سمجھاتے. بس دل میں. یہاں پہ یہ بات کری نا جیسے کہ اگر یہ کھیر کے 2 پیالے انہوں نے بھیجے تو انہوں نے کہا کہ انصاف آپ پر ہے ہم پہ نہیں ہے، تو انہوں نے کہا فقہ آتی ہے ان کو. اس حوالے سے میں پوچھ رہی تھی ہاں صحیح ہے کہ نا، اس میں یہ ہے کہ ان کے درمیان تو واجب نہیں ہے نا. جی بھائی وہ جس کو چاہے جو چاہے کھیر کا پیالہ دے دیں، ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ کن کے لیے ہے؟ جس کی بیوی ہے. لیکن میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک دوسرا بندہ ناانصافی ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے کہ بھائی میرا بھائی جو ہے وہ ناانصافی کر رہا ہے، تو اس کے صحیح ذمے یہ واجب ہے کہ جب وہ برائی دیکھ رہا ہے تو وہ روکتا کیوں نہیں ہے ہاتھ سے، جب روک سکتا ہے تو. چھوٹا بھائی ہے صحیح تو زبردستی اس کو روکے کہ اللہ کے بندے کیا کر رہے ہو تم یہ. صحیح صحیح. اور اگر بڑا بھی ہے تو بھی ہاتھ سے روکے ایک لمٹ تک.
اور اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا، جتنا ہاتھ سے روک سکتا اتنا ہاتھ سے روکے، پھر جتنی زبان سے کہہ سکتا ہے بار بار اس کو زبان سے کہے. اور اگر کوئی بہت ہی چھوٹا ہے، فار ایگزامپل جو زبان سے بھی نہیں کہہ سکتا، ایسا ہوتا نہیں ہے ویسے، یہ جو تیسرا والا درجہ ہے نا کہ زبان سے بھی نہیں کہہ سکتا تو دل میں برا سمجھے، یہ 99% نہیں ہوتا. زبان سے ہم ہر برائی کے بارے میں بول سکتے ہیں، ایون کہ ماں باپ کو، دادا دادی کو بھی بول سکتے ہیں کہ جی امی صحیح. جی ابو جی دادا جی دادی یہ آپ غلط، یہ ایسا اچھی بات نہیں ہے، یہ آپ مناسب نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے. آپ دیکھیں نا آپ اتنی ساری نیکیاں کرتی ہیں، یہ تو کتنی غلط بات ہے، آپ کے نامہ اعمال میں ایک تھوڑا سا گناہ لکھا جائے گا، تو یہ تو نہ کریں. پیار سے سمجھا سکتے ہیں، سر دباتے ہوئے سمجھا سکتے ہیں، پاؤں دباتے ہوئے سمجھا سکتے ہیں، 10 طریقے ہوتے ہیں. لیکن ہم بالکل. کیا کرتے ہیں، کچھ نہیں بولتے، منہ بند کر کے بیٹھے رہتے ہیں. جب تک ہمارے اوپر آفت نہیں آتی تب تک ہمیں ہوش نہیں آتا. یہ صرف اس برائی کی بات نہیں کر رہا، عام برائیوں کے معاملے میں یہ ہے کہ ہم زبان سے تو بول ہی سکتے ہیں، ایون کہ بڑا بھی ہے تو بول سکتے ہیں. زیادہ سے کیا ہوگا، آپ کو ڈانٹ دے گا، جھڑک دے گا، چماٹ مار دے گا، دھکا دے دے گا، ٹھیک ہے تھوڑا بہت چلے. یہ تو کوئی وہ اتنی استعداد تو ہے نا، ایک چماٹ کھانے کی استعداد تو ہے. اول تو کوئی چماٹ نہیں مارتا، چماٹ کوئی نہیں مارے گا، تھوڑا غصہ کر لے گا، صحیح صحیح. جھڑک دے گا. ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے کہ ہم برائی کو ہوتے ہوئے دیکھتے ہوئے اس کو بولنے کی ہمت نہیں رکھتے. تو بالکل ایمان نہیں ایسا ہے. ہی ہے، بس اپنا معاملہ سیٹ رکھتے ہیں کہ ہمارے تعلقات نہ خراب ہو جائیں. بات یہ ہے کہ ایسا ہی ہے. تعلقات تو خراب نہیں کرنے چاہیے، لیکن آپ کے سامنے ایک بندہ غلط حرکت کر رہا ہے تو اگر آپ اس کو غلط بولنا، وہ تعلق چھوڑ رہا ہے، تو آپ کا اپنا فریضہ پورا ہو جائے گا. قیامت ہاں میں آپ ریئلائز کروائیں اللہ اس کو. میں وہ ناراض ہو رہا تھا، اللہ میں وہ ناراض ہو جاتا اس لیے میں نے نہیں کہا. اللہ بولیں گے ٹھیک ہے، اس کو تم نے راضی کر لیا نا، میں تم سے بات نہیں کر رہا، چلو جاؤ چھٹی. صحیح ہے نا. صحیح صحیح. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ایک بات ہو گئی. اچھا، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، تو ایسا اس میں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا ایک اور واقعہ سن لیں. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے پاس ایک دیہاتی آیا، وہ تربوز لے کر آ گیا، 2 تربوز لے کر آ گیا. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا، یہ تو اب میں کیا کیسے کروں گا. کہنے لگا ہاں مولوی صاحب مجھے پتا تھا، اے مولوی مجھے پتا تھا تو نا وہمی ہے، تو اس لیے نا میں تول کے لایا ہوں دونوں برابر وزن کے، مجھے پتا تھا تو وہمی ہے، تو ایسی حرکتیں کرے گا. کہنے لگے اچھا. تو کہنے لگے کہ اس نے کہا کہ وہ پہلے آیا نا، اس نے کہا کہ مولوی صاحب یہ تیرے لیے نا 2 تربوز لایا ہوں، اور مجھے پتا ہے تیری 2 بیویاں ہیں، اس لیے میں تیرے لیے 2 لے کر آیا ہوں. تو ماشاء اللہ ثانی صاحب رحمۃ اللہ فرمانے لگے کہ مسکرائے خوش ہوئے، کہنے لگے چلو بھائی شکریہ بہت، جزاک اللہ خیر کثیر ماشاء اللہ، لیکن مسئلہ ہے کہ میں یہ کیسے، یہ تو میرے تو 2 گھر ہیں، تو مجھے تو انصاف کرنا ہے. کہنے لگے ہاں مولوی صاحب مجھے پتا تھا تو بڑا وہمی ہے، مجھے پتا تھا، تو میں تول کے لایا ہوں دونوں برابر وزن کے. تو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے کہا کہ چلو وزن تو برابر ہو گیا، لیکن ایک کم میٹھا نکلا ایک زیادہ میٹھا نکلا، پھر کیا کروں گا. تو اس نے کہا کہ مولوی تجھ سے کوئی نہیں جیت سکتا، تجھ سے کوئی نہیں جیت سکتا. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے فرمایا کہ اس میں تو پریشانی کی بات نہیں ہے، دونوں کو آدھا کر دوں گا، ایک کا آدھا اس کے ساتھ، اس کا آدھا اس کے ساتھ ملا دوں گا، اور اس کا دوسرا آدھا اس کے ساتھ ملا دوں گا، دونوں کا آدھا مل جائے گا، حساب برابر ہو جائے گا. تو اس طرح کا انصاف حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ نے کیا تھا. یہ انصاف واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ بعض احسن ہے، لوگ مطلب پسندیدہ ہے لیکن واجب نہیں ہے. پسندیدہ ہے، وہ بھی اس کے لیے جو کر سکے، جو نہیں کر سکے وہ زبردستی کرے گا، اس کے لیے پسندیدہ بھی نہیں ہے شرعاً. ٹھیک ہے، پریشانی میں پڑ جائے گا. صحیح صحیح. شانی میں پڑ جائے گا، اور اس چکر میں وہ جو ملٹیپل میرجز کی ایک سنت جو چھوٹ چکی ہے ہمارے ہاں، ہاں اس کو یعنی کہ کنڈم کرنے کا ذریعہ بنے گا، صحیح صحیح. اتنا مشکل بنا دے گا کہ لوگ اس طرف آئیں گے ہی نہیں. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ، ان کی بھی 2 بیویاں تھیں نا، تو یہ اس لیے میں نے ان کے واقعات سنا دیا. خیر، اور میں نے اس لیے سنا دیا کہ لوگ پھر ان کے واقعات سے سمجھتے ہیں کہ شاید ایسا انصاف کرنا ہے. نہیں بھائی، ایسا انصاف واجب نہیں ہے. صحیح. ایون کہ اگر آپ نے جو ہے وہ صرف راتوں میں انصاف واجب ہے، راتیں برابر دینی ہیں بس. اور کیا واجب ہے، اور واجب یہ ہے کہ جس لیول کا اس کو کھلا رہے ہو اسی لیول کا اس کو بھی کھلاؤ. اور اس میں یہ بھی ہے کہ اگر ایک آپ بہت ہائی فائی کلاس خاندان سے لائے ہیں جو بہت زیادہ امیر کبیر ہے، تو اس کی پاکٹ منی شاید آپ جتنی دینی چاہیے جو دوسری بیوی ہے اس کے مقابلے میں شاید آپ کو اس سے 10 گنا زیادہ ہو. لیکن انصاف یہ ہوگا کہ اس کو اس کے حساب سے دے اور اس کو اس کے حساب سے دے. اگر اس کو زیادہ دے دے تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کو اس کے حساب سے دے. یہ نہ کرے کہ دونوں کو ایکول لانے کے چکر میں اس چھوٹی والی کو کرائٹیریا بنا دے اور جو زیادہ امیر تھی اس کو بھی نہیں دینے. اس کو اگر 2000 دیتے تو اس کو بھی 2000 دے دے، اس کی تو 20,000 پاکٹ منی تھی. تو یہ نا انصافی ہو جائے گی. اور دیکھنے میں کیا ہے 2,000 دے رہا ہے، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. دونوں کو ان کے اسٹینڈرڈ کے حساب سے لے کے چلنا ضروری ہے. ٹھیک ہے.
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم عدل نہیں کر سکتے تو ایک پہ کرو. مطلب کیا ہے؟ میں بولتا ہوں آپ سے کہ دیکھیں آپ جو ہے نا چار چار تفسیر دو تین تین چار چار تفسیریں ایک ساتھ پڑھیں. یا میں آپ سے کہتا ہوں کہ بھائی یہ کتابیں رکھیے نا، مجھے یہ دو دو تین تین چار چار کتابیں اٹھا کے دیتے جائیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میری اصل خواہش ہے کہ آپ ایک ساتھ کم از کم 2 یا 3 یا 4 کتابیں تو اٹھا کے دیں. لیکن اگر آپ کو ڈر ہے کہ آپ سے کتاب گر جائے گی تو پھر ایک اٹھا کے دیں. یعنی آپ کو پتا ہے کہ میں ایک کتاب بھی نہیں اٹھا سکتی، مشکل سے اٹھاؤں گی، ایک اٹھا لوں گی، 2 اٹھائی تو پکا پکا گریں گی، تو آپ ایک ایک اٹھا کے دیں گی نا، صحیح. ڈائریکٹلی ایک ایک تھوڑی اٹھانا شروع کر دیں گی. ہمارے انفارچونیٹلی ہو گیا ہے کہ شادی کے اندر اصل ایک کو سمجھ لیا گیا اور کہتے ہیں اگر کوئی پرانی میں کوئی خامی ہے، کوئی برائی ہے تو دوسری کرو. یہ کہاں لکھا ہے؟ جی اچھا ایون کہ آپ اگر دوسری شادی کر لیں یا کوئی بات کر لیں، پہلی کی زندگی اجیرن، پہلی کو آپ نے منا لیا، سب کچھ کر لیا، خاندان والے ایسی کی تیسی کر دیں گے. ہاں تم میں کیا برائی تھی، تم تو اتنی اچھی تھی، تم کیوں وہ دوسری شادی کر لی، تم میں کیا کمی تھی. وہ بیچاری اسی ڈپریشن سے وہ زیادہ پریشان ہو جاتی ہے. بھائی میں اس پہ ایک سوال کرتا ہوں کہ بھائی آپ کے کتنے بچے ہیں؟ مطلب کہ ہمارے جی مثال کے طور پر 5 بچے ہیں. اچھا تو بھائی آپ کا پہلے بچے میں خرابی تھی جو آپ نے دوسرے بچے پیدا کر دیے؟ نہیں وہ تو قرآن نے دوسرا کیوں پیدا کیا؟ یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ یہی تو بات ہوئی، جب آپ کا پہلا بچہ بالکل ٹھیک تھا تو آپ نے دوسرا بچہ کیوں پیدا کیا؟ وہ کیا جواب دیں گے؟ بھائی ہمیں بچے اچھے لگتے ہیں تو بس ہمیں بیویاں اچھی لگتی ہیں. مطلب اتنی عجیب کانسیپٹ ہے کہ وہاں پہ جو بچے ہیں وہ زیادہ ہو رہے ہیں تو اس میں ناانصافی کا ڈر نہیں ہے. کیوں؟ بچوں کے درمیان انصاف شریعت کا حکم نہیں ہے. اس کو سوچ کے تو کوئی ایک بچے پہ اکتفا نہیں کرتا. ہاں جو فیملی پلاننگ کے بیکار سے قسم کے ایک اس میں جال میں پھنس گئے، میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں ان سمجھدار مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو فیملی پلاننگ کے جھانسے میں نہیں آتے. وہ زیادہ سے زیادہ ان کے بچے ہوتے 2 ہوتے ہیں، 3 ہوتے ہیں، 4 ہوتے ہیں، 5 ہوتے ہیں. تو میرا سوال پھر یہ ہے کہ آپ وہاں دوسرا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو پہلے بچے میں کوئی پرابلم تھی؟ تو جواب ہوتا ہے نہیں بچے تو اچھے ہوتے ہیں اس لیے. تو بھائی اس لیے بیویاں بھی اچھی ہوتی ہے نا، ہماری پہلی بیوی اچھی تھی اس لیے ہم نے ایک اور بھی کر لی. نہیں لیکن وہ کیا ہوگا کہ مصیبت آپ کے اوپر آ جائے گی کہ نہیں وہ اچھا پھر جی انصاف کر سکو گے تو آپ نے دوسرا بچہ پیدا کرنے سے پہلے سوچا تھا کہ انصاف کر سکو گے؟ ہاں جی کر لیں گے تو بس ہم بھی کر لیں گے. اب انصاف کیا اس طرح کا کرنا ہے کہ اگر ایک بچے کو آپ نے پینسل دلائی ہے، ایک بچے کو آپ نے جوتا دلایا ہے اور اس کے سائز کا جوتا آیا ہے 2000 کا، اور ایک بچے کو آپ نے جوتا دلایا ہے اس کے سائز کا جوتا آیا ہے 1000 روپے کا، تو کیا مطلب یہ ناانصافی ہے؟ یہ ناانصافی نہیں ہے. جو اس کی ضرورت تھی وہ آپ نے پوری کر دی ایک اسٹینڈرڈ پہ. اس کا سائز چھوٹا تھا چیز سستی تھی، اس کا سائز بڑا تھا چیز مہنگی تھی. تو یہ ناانصافی نہیں ہے، یہ پورا مکمل انصاف ہے. اسی طریقے سے اگر ایک بیوی کے ایک اسٹینڈرڈ ہے اور ایک وے آف لائف ہے تو دوسری بیوی کا اس وے آف لائف، دونوں وے آف لائف اگر آپ مینیج کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے. یعنی بیئر منیمم تک اگر آپ یعنی کہ کم سے کم جو منیمم ریکوائرمنٹ لیول ہے وہاں تک اگر آپ کر رہے ہیں تو اٹس اوکے، انصاف ہے. یہ تھوڑی ہے کہ اگر اس کو میں 10 روپے دے رہا ہوں تو اب جلدی سے اس کو بھی اکاؤنٹ میں 10 روپے ٹرانسفر کروں، یہ واجب نہیں ہے. صحیح ہے نا؟ تو کہنے کا صحیح صحیح. یہ مصیبت کیا ہے؟ یہ سارے الٹے پلٹے اعتراضات آ رہے ہوتے ہیں. اچھا جی ایک اور اعتراض کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ہم جانتے ہیں کہ تم انصاف نہیں کر سکتے. میں بولتا ہوں کہاں فرمایا بتاؤ؟ یا آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ ہم جانتے ہیں کہ تم انصاف نہیں کر سکتے. میں بولتا جی ہوں کہاں سنا. فرمایا اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ نے ایسا کہیں نہیں فرمایا کہ ہم جانتے ہیں کہ تم انصاف نہیں کر سکتے. قرآن میں ایسی بات کم از کم میرے علم میں نہیں ہے. ہاں ایک بات یہ ہے کہ تم انصاف کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. ٹھیک ہے، اسی سورہ نساء کے اندر آئے گا آیت نمبر، میں 1 منٹ آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ یہ ٹاپک یہاں پہ مکمل ہو جائے. کیونکہ استاد جی اگر یہ ہوتا نا ترجمہ کہ ہم مطلب جانتے ہیں کہ آپ انصاف نہیں کر سکتے تو پھر اللہ تعالیٰ اس آیت میں حکم کا درجے سے نہ کہتے مسلمانوں کو، کبھی اس طرح حکم کے مشکل میں درجے نہیں سے، ڈالا. صرف حکم کے درجے سے نہیں، ایک سے زائد نکاح کی اجازت ہی نہیں ہوتی. کیونکہ ایک جگہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ انصاف فرض ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری جگہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ انصاف نہیں کر سکتے. اس کا کیا مطلب ہو گیا؟ اللہ کا علم تو غلط نہیں ہو سکتا، میرا آپ کا علم تو غلط ہو سکتا ہے. اللہ کا علم اگر کہہ رہا ہے کہ انصاف نہیں کر سکتے تو اٹ مین انصاف امپاسبل ہے. اور انصاف امپاسبل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تمہیں جو شرط رکھی تھی زیادہ نکاح کرنے کی وہ شرط پائی نہیں جا رہی. جب شرط نہیں پائی جا رہی تو دوسرا نکاح ہی جائز نہیں ہوتا. ہاں یعنی دونوں آیتوں میں ٹکراؤ نہیں ہو سکتا. یہ آیت ہے آیت نمبر 129.
ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، کہ تم ہرگز، تمہارے اندر استطاعت نہیں ہے اس بات کی کہ تم اپنی بیویوں کے درمیان، عورتوں کے درمیان عدل کر سکو، ولو حرصتم، اگرچہ تم یہ چاہو کہ تم عدل کرو پھر بھی نہیں کر سکتے. فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقہ، تو بالکل بھی نہ ہو جاؤ کسی ایک کے اور دوسری والی کو لٹکا کر مت رکھو. یعنی اگر کئی عورتیں نکاح میں ہوں تو یہ تم سے نہیں ہو سکے گا. کیا مطلب اس بات کا؟ عدل سے مراد کیا ہے؟ قلبی میلان میں عدل نہیں کر سکتے تم. صحیح یعنی صحیح. ایک سے زیادہ محبت ہوگی، اس میں تم عدل نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ دل کی محبت آپ کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتی. صحیح ہے؟ تو اسی لیے صحیح. اللہ نے اس پر مواخذہ بھی نہیں رکھا. جو یہ پریشان ہو رہے تھے کہ یار میری بیویاں میں انصاف تو کرتا ہوں لیکن ایک سے زیادہ محبت ہے، یار وہ مجھے زیادہ اچھی لگتی ہے، تو اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ میں یہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے اندر استطاعت ہی نہیں ہے، میں یہ طاقت تمہارے اندر ہے ہی نہیں کہ تم جتنا بھی چاہو نا یہ عدل نہیں کر سکتے کہ دونوں سے برابر محبت کرو. یہ نہیں ہو سکتا. یعنی یہ تمہارے اختیار سے باہر کی چیز ہے، اور اختیار سے جو باہر کی چیز ہوتی ہے اس پہ سوال قیامت کے دن نہیں ہوتا، شریعت میں اس کی پوچھ نہیں ہوتی. تو یہاں پہ قلبی میلان کی بات ہو رہی ہے، قلبی جھکاؤ کی بات ہو رہی ہے. معاشرتی اور حسن سلوک میں دونوں سے برابری رکھنی ہے، دونوں کو ٹائم دینا ہے. اور یہ تو ہوتا ہے، یہ تو سگی اولادوں میں بھی ہو جاتا ہے. ایک بچے سے زیادہ پیار آ رہا ہوتا ہے اس کی خدمت کی وجہ سے، اس کی کسی نہ کسی خوبی کی وجہ سے. جی ہوتا ہے ایسا. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ ایسا ہوتا ہے. تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ہم کوئی انصاف نہیں کریں، ہمیں ان سے حسن سلوک میں انصاف کرنا ہے. فار ایگزامپل اگر ایک بچہ آپ کا کہنا نہیں مانتا تو اس کا آپ کھانا نہیں بند کر سکتے. یہ چونکہ یہ میرا کہنا نہیں مانتا تو میں اس کو کھانا نہیں کھلاؤں گا، یا میں اس کو کپڑے نہیں پہناؤں گا. ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کو کرنا پڑے گا، ہاں بھلے آپ کا دل چاہے نہ چاہے. ٹھیک ہے؟ تو صحیح. ہر امر میں بالکل مساوات اور بالکل برابری رکھو، یہ تمہارے استطاعت سے باہر ہے. ہاں لیکن فلا تمیلو کل المیل، ایسا ظلم بھی نہیں کرو کہ ایک طرف کو بالکل ہی جھک جاؤ اور دوسری کو درمیان میں لٹکتی رکھو، کہ خود ہی نہ خود ہی آرام سے رکھو، نہ بالکل علیحدہ کرو جو دوسرے نکاح کر سکے. نہ تم اس کو پیار سے رکھ رہے ہو، آرام سے رکھ رہے ہو، سکون سے رکھ رہے ہو، خیال سے رکھ رہے ہو، اور نہ اس کو طلاق دے رہے ہو کہ وہ دوسرا کہیں شادی کر لے. بس لٹکا کے رکھا ہوا ہے، تو اس کو منع کیا گیا. آیت نمبر 129. ٹھیک ہے؟ اسی سورہ نساء کی آیت نمبر 129. لیکن اس کا مطلب ہے قلبی میلان. ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ بہت اگر ایسا ہوتا تو دونوں آیتوں میں ٹکراؤ ہے پھر. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر صحیح اب صحیح. اس حوالے سے اگر آپ کوئی سوال ہے تو وہ آپ لوگ جو ہے نا وہ کر لیجئے گا. اس میں جو موٹی موٹی مین باتیں تھی وہ میں نے بتا دی ہیں. استاد جی جیسے مفتی طارق مسعود ہیں، ان کی 4 بیگمات ہیں، تو جیسے اگر ان کے پاس مسجد میں کوئی وہ آتا ہے، ہدیہ آتا ہے، جیسے کیک آیا، صحیح ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں 4 پیسز کر کے چاروں بیگمات کے گھر پہ بھجوا دیتے ہیں، اس طریقے سے کرتے ہیں. تو وہ میں اس بات کو سوچ رہی تھی کہ بھائی یہ کیسے انصاف ہوا؟ بھائی ایک بیوی ہے، اس کے ابھی بچے نہیں ہیں، ایک بیوی ہے اس کے 2 بچے ہیں، ایک بیوی ہے اس کے 4 بچے ہیں، تو یا ایک ہے اس کے 7 بچے ہیں جو بڑی والی ہیں، تو جن کے بچے زیادہ ہیں ان کو زیادہ دینا چاہیے، اور جس کے نہیں ہیں اس کو کم دینا چاہیے، اور جس کے تھوڑے ہیں ان کو تھوڑا کم دینا چاہیے. اس طریقے سے مطلب سیٹنگ سے دینا چاہیے. وہ انصاف زیادہ بیٹر ہے، یا جو یہ کیا یہ زیادہ صحیح ہے؟ میری رائے میں وہ دوسرا والا زیادہ بیٹر ہے، جس میں آپ ان کے بچوں کے لحاظ سے دے رہے ہیں کیونکہ بچوں کو بھجوا رہے ہیں. لیکن اگر آپ کوئی ایسی چیز ہے جو صرف بیویوں کی ہے تو وہ برابری میں بھیجی جائے گی. لیکن اگر ایسی چیزیں ہاں جس میں بچے شامل ہوتے ہیں تو وہ بچوں کے حساب سے بھیجنا زیادہ مناسب ہے. لیکن اس طرح بھی کر لینے جی میں کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ ایون کہ اگر وہ ایک کو نہ دے، 2 کو نہ دے، تو بھی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. یہ وہ واجب چیزوں میں نہیں آتا. جی یہ بات ایک ہدیہ آیا، وہ ان کی مرضی ہے، جتنا جیسے چاہے خود سارا خود کھا لے تو بھی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جی یہ پسندیدہ نہیں ہوگا کہ آپ جو ہے وہ ایک کو دے رہے ہیں، 2 کو دے رہے ہیں، 2 کو چھوڑ دے رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. آپ چاروں کو دیں یا پھر خود کھا لیں، کسی کو بھی نہ دیں. کیونکہ جب آپ ایک کو دیں گے دوسرے کو، پھر وہ اچھی بات نہیں ہے. لیکن خیر یہ اس میں کوئی گناہ کبیرہ نہیں ہے اگر وہ اس طرح سے کچھ کرتے ہیں. جو جن چیزوں میں واجب ہے وہ کر لیں، وہی بڑی بات ہے. زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ ایک صحابی ہیں، ان کی 10 بیویاں تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس سے پتہ چل گیا کہ بھائی 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے. اب دیکھیں یہاں پر یہ نہیں، قرآن میں یہ نہیں کہا جا رہا کہیں پر بھی کہ یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا کہ 4 تک کی اجازت ہے. اگر میں یہ سوال کر لوں نا کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے 4 تک کی اجازت ہے، تو یہ فضول باتیں کرنے والے اس کا جواب نہیں دے سکتے.
کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ 4 سے زیادہ کی اجازت دی؟ کہیں لکھا ہے؟ بلکہ انداز سے تو یہ لگ رہا ہے کہ 2 2 سے 3 3 سے 4 4 سے کرو، مطلب یہ خوب خوب کرو، خوب خوب کرو۔ میں آپ سے کہوں کہ بھائی 2 2 3 3 4 4 تفاسیر پڑھیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ 5 مت پڑھنا؟ بالکل بھی مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کا تو زیادہ مطلب یہ ہے کہ جتنی زیادہ پڑھو اتنا اچھا ہے نا؟ تو قرآن میں تو کہیں یہ ہے ہی نہیں کہ 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے، تو پورے قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا، یہ تو حدیث سے ہمیں پتہ اس کا چلتا ہے۔ مطلب ہے 4 سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، جی 4 سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں اس کا مطلب؟ نہیں کر سکتے ہیں، یہی تو سمجھا رہا نہیں ہوں کہ جو قرآن کی بات کرتے ہیں نا کہ جی حدیث کی بات نہیں مانتے، وہ پتہ ہے کیا باتیں کرتے ہیں؟ سنیں ایک اور بڑا اعتراض، بالکل ہی یہ جو غامدیت سے متاثر، یہ غامدی صاحب کا ایک ہے، وہ یہ ہے کہ بھائی اس میں جنگیں بہت ہوتی تھی، ٹھیک ہے، جنگیں بہت ہوتی تھیں تو بہت سارے نا وہ شہید ہو جاتے تھے، اور پھر یتیم بہت سارے ہو جاتے تھے، تو یتیموں کی کفالت کے لیے زیادہ شادیوں کی اجازت دی گئی ہے۔ آج چونکہ وہ یتیموں کا وہ والا معاملہ نہیں ہے، آج چونکہ اس طرح کی جنگیں نہیں ہیں، لہٰذا یہ ایک سے زائد شادیوں کی بھی اس طرح سے اجازت نہیں ہے، یا اس طرح سے پسندیدہ نہیں ہے، وہ اس دور کی بات تھی، آج ایک ہی رکھو، ان کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے۔ اس طرح کا کوئی پوائنٹ آف ویو مجھے ایگزیکٹلی الفاظ تو یاد نہیں، لیکن یہ اس طرح کا پوائنٹ آف ویو ہے۔ سوال یہ ہے کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس طرح کی بات یہ تو بات نہیں فرمائی، صحابہ نے اس پہ نہیں کیا۔ آپ کو پتہ ہے صحابہ میں 2 4 صحابہ ہوں گے، 5 لاکھ صحابہ میں 1% صحابہ کتنے بنتے ہیں؟ 5,000 نا، 5,000 صحابہ چھوڑیں آپ 0.01% کتنے بنتے ہیں؟ 500۔ آپ 0.01% صحابہ ایسے نہیں دکھا سکتے جنہوں نے ایک شادی کی ہو، بلکہ اگر میں اور بڑھ کر کہوں تو غالب گمان ہے انشاءاللہ یہ بھی غلط نہیں ہوگا کہ 100 صحابہ بھی نہیں دکھا سکتے آپ، 5 لاکھ میں سے 100 کا بھی نام آپ بتا نہیں سکتے کہ جنہوں نے صرف ایک نکاح کیا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت زیادہ دنیا سے بے رغبت آدمی تھے، ان کے ہر وقت ان کے نکاح میں چاہ دیتی تھی، ہر وقت۔ ایک صحابی ہیں مغیرہ بن شعبہ، حدیث میں آتا ہے کہ نکاح کیا جاتا ہے من حسنہا و جمالہا ولی دینہا ولی نسبہا، کہ ایک خوبصورتی کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، دین کی وجہ سے اور خاندان کی وجہ سے، ان 4 وجوہات کی بنا پر عورت سے شادی کی جاتی ہے، تو تمہیں چاہیے کہ دین کو ترجیح دو، ٹھیک ہے۔ ان صحابی نے کیا کیا کہ ایک ایسی لڑکی سے شادی کی جو بہت خوبصورت تھی، ایک ایسی لڑکی سے شادی کی جس کا جو بہت مالدار تھی، ایک ایسی لڑکی سے شادی کی جو بہت دیندار تھی، اور ایک ایسی لڑکی سے شادی کی جو بہت ہائی فائی خاندان کی تھی۔ انہوں نے چاروں کو اپنے ساتھ رکھا، یعنی چاروں کا انہوں نے وہ رکھا اپنے حساب سے کہ بھائی ان 4 وجوہات کی بنا پہ کی جاتی ہے، تو ان چاروں طرح کی میرے پاس جو ہے نا وہ بیویاں ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے صرف حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے غالباً، یا عمر ابن عاص تھے، کہ ان کو زیادہ رغبت نہیں تھی، تو انہوں نے شاید صرف ایک نکاح کیا تھا، یا ایک صحابی اور ہے، مجھے 2 صحابہ یاد آ رہے ہیں، میکسیمم کتنے ہوں گے؟ 10 ہوں گے، 20 ہوں گے، 100 بھی نہیں ہوں گے۔ ہمیں صحابہ کی جو تاریخ پتہ ہے اس میں نہیں ملیں گے۔ حیات الصحابہ پڑھ لیں آپ، اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ پڑھ لیں، الاستیعاب فی معرفت الاصحاب پڑھ لیں، صحابہ کے اوپر لکھی ہوئی کتابوں کے نام بتا رہا ہوں، پرانے اکابر، پرانے علماء کی، جو وہ 800 900 سال پہلے کے علماء، تو اس میں صحابہ کے واقعات بھرے پڑے، ہزاروں صحابہ کے اس میں تذکرے لکھے ہوئے ہیں، محدثین نے جمع کیے ہیں سارے واقعات، آپ پڑھ لیں، حلیۃ الاولیاء پڑھ لیں، مصنف ابن ابی شیبہ پڑھ لیں، آپ کو کہیں پہ کتنے ملیں گے؟ 10 بھی مشکل سے ملیں گے، 1% تو نہیں مل سکتے، یعنی اگر 5 لاکھ صحابہ ہیں تو 500 نہیں مل 5,000 نہیں مل سکتے، 0.1%، 500 صحابہ بھی نہیں ملیں گے، اور میرا غالب گمان ہے کہ 150 بھی نہیں ملیں گے آپ کو۔ ہر صحابی کا حضرت ابو بکر کے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے، آپ علیہ السلام کے ساتھ نہیں تھے، دوسری بیوی کے ساتھ پاس تھے، پتہ ہے آپ کو؟ اللہ کے نبی کا وصال ہو گیا، بیمار ہیں تو یا تو ان کو طلاق دے دیتے یا ان کو یہاں لے آتے، نہیں، وہ جا رہے ہیں ادھر تھے، دوسری بیگم کے پاس تھے، تھوڑی دیر بعد پہنچے وہ۔ ابو بکر صدیق کی بات کر رہا ہوں، ان کی بھی ایک سے زائد شادی، عمر، عثمان کی دیکھ لیں، ان کی بھی میرے خیال 3 تھی یا 4 تھی، مطلب ایک سے زیادہ تھی، 2 تھی۔ وہ جو نائلہ کے لیے جو شال لی تھی 3 کروڑ روپے کی یا 3 ارب روپے کی، وہ ان کی دوسری یا تیسری بیگم تھی غالباً،
جی، دو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں نا. انا اس کے بعد کی بات کر رہا ہوں. نہیں، جی ایک وقت میں بھی اکثر صحابہ زیادہ ہی نکاح رکھتے تھے. حضرت علی تو سلاٹ خالی نہیں رکھتے تھے. اگر کوئی انتقال ہو جاتا تھا، علیحدگی ہو جاتی تو فوراً دوسری شادی کر لیتے تھے. چاروں سلاٹ فل رکھتے تھے وہ تو. اور باندیاں الگ ہیں. ایک دفعہ ان کی ایک باندی ہے بہت خوبصورت، تو وہ نا ان کو وضو کرا رہی تھی. تو وہ جو آستین ہوتا ہے نا، ویسے بھی باندیوں کا پردہ نہیں ہوتا نا، مطلب ان کا سطر یہاں وہ یہ کھول سکتی ہے. تو ان کا یہ ہاتھ نا خوبصورت تھی بہت، تو یہ ہاتھ بھی مطلب اچھا خوبصورت تھی وہ. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھ کے مسکرائے. تو وہ فرمانے لگے آقا آپ کیوں مسکرائیں؟ کہنے لگے باندی ہے، باندی سے آپ صحبت کر سکتے ہیں، بیوی کے سارے جو بیوی سے کر سکتے ہیں وہ باندی سے کر سکتے ہیں. تو باندی ہے، اب ضرورت کیا؟ لیکن اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ اگر 4 سے زیادہ کی اجازت ہوتی نا، میں تم سے نکاح کر لیتا. آپ سوچیں ذرا، یہ ہے نکاح اصل اسلام میں جو صحابہ کریں. حضرت علی کی بات کر رہا ہوں جو دنیا سے بے انتہا بے رغبت ہیں. وہ دنیا کے انہی کے اشعار ہیں، الدنیا تخادعنی کانی لست اعرف حالها مدت الی یمینها فقطعتها وشمالها منع الالہ حرامها وانا اجتنبت حلالها فرأیتها محتاجة فوهبت جملة حالها. یہ حضرت علی کے اشعار ہیں. اس کا مطلب ہے کہ دنیا مجھے دھوکہ دینے کے لیے آئی. الدنیا تخادعنی کانی لست اعرف حالها، ایسے کہ جیسے میں اسے جانتا نہیں ہوں، اس کی مکاریوں کو سمجھتا نہیں ہوں. مدت الیہ یمینہا، اس نے اپنا دایاں ہاتھ میری طرف بڑھایا دنیا نے. فقطعتها وشمالها، میں نے اس کا دایاں بھی کاٹ دیا بایاں بھی کاٹ دیا. منع الالہ حرامہا، مجھے میرے معبود نے اللہ تعالیٰ نے حرام سے منع کیا. وانا اجتنبت حلالہا، میں نے تو بہت سی حلال چیزیں بھی چھوڑ دی. فرأیتها محتاجتا، پھر میں نے اس کو دیکھا اس دنیا کو کہ وہ میری محتاج ہوئی ہے، میرے پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہے. فوہبت جملۃ حالہا، میں نے اس کو اس کے ہی حوالے کر دیا. میں نے خود دنیا، یعنی اس حد تک بے رغبت ہے. داڑھی پکڑ کے روتے تھے تہجد میں، آہن آہن من قلت الزاد وبعد السفر ووحشت الطریق، کہ پریشان ہوتے تھے، آہ آہ کرتے تھے کہ میرا سفر لمبا ہے، میرا توشہ تھوڑا ہے، مجھے اکیلے جانا ہے، سفر خطرناک ہے. راتوں کو رو رہے ہیں وہ. حضرت علی کے میں کیا آپ لوگ کو قصے سناؤں، حضرت علی کا تو نام ہی کافی ہے. وہ شادیاں کر رہے ہیں 4 کے بعد، باندی کو کہہ رہے ہیں کہ 4 سے زیادہ ہوتی ہے تم سے بھی کر لیتا. تو شادیاں کرنا عین دین ہے. اس کو ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے جی، میں نے پہلے بھی بات کی تھی، کہتے ہیں جی مرد بڑے ٹھرکی ہوتے ہیں، مرد کے اندر بہت شہوت ہوتی ہے. بھائی تو اللہ نے ایک چیز رکھی ہے، ایک سسٹم. وہ دوسری شادی کرتے خوش ہوتے، تو کیا دوسری شادی کرنے پہ کیا ناراض ہونا چاہیے؟ دوسری شادی کی بات پہ مردوں کو بڑا مزہ آتا ہے، تو پھر کیا دکھ ہونا چاہیے؟ خواتین کو شاپنگ کرنے میں کیا ہوتا ہے؟ تو خواتین کو اگر آپ زیورات پہنا تو وہ روتی ہیں کہ ہائے ہائے زیورات پہنا دیے. وہ خوش ہوتی ہے، اللہ نے ان کی نیچر رکھی ہے. مرد کو زیور پہنائیں گے وہ بولے گا دفع کرو بھائی ہٹاؤ. تو مرد کا زیور خود بیویاں ہیں، بیویوں کا زیور ان کا زیور ہے. ہاں، بیویوں کی حفاظت ان کے میاں ہے. تو اللہ نے سسٹم خود الگ الگ بنایا ہے نا، تو اس کو ہم ایکسپٹ کر لیں. برا لگتا ہے تو بہت سی باتیں مردوں کو بھی بری لگتی ہیں خواتین کی، تو کیا مطلب ہے خواتین چھوڑ دیں مرد کے سارے، کہ بھائی تمہاری یہ بات اچھی نہیں لگتی تم چلے جاؤ ایسے. ایسا تو نہیں ہوتا. مرد بہت ساری چیزیں برداشت کرتا ہے، تو عورتوں بھی برداشت کرتی ہیں. یہ چیز عورت سے برداشت نہیں ہوتی. اچھا، پھر ایک انتہائی فضول اور گھٹیا بات، پتہ نہیں میڈیا سے آئی ہے کہاں سے آئی ہے. اچھا، اگر عورتیں بھی زیادہ شادیاں کر لیں تو عورتوں کو بھی 4 کی اجازت ہونی چاہیے پھر تو یہ بات بولنے والا جو بندہ ہے نا، اگر وہ تو ویسے ہی کہہ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عقل دے، زبان پہ کنٹرول دے، ہدایت دے. لیکن اگر کوئی یعنی اعتراض کے لیول پہ کہہ رہا ہے نا، تو وہ بے حیا اور بغیرت عورت ہے وہ. یعنی وہ بول کے اس کی اندر کی طبیعت گوارا کیسے کر رہی ہے کہ وہ ایک وقت میں 4 مردوں کے ساتھ وقت گزارے گی. ٹھیک تو ہوتا ہے ویسے انسان غصے میں یا کسی اس پہ کہہ رہا ہے نا، اس کی بات نہیں کر رہا. لیکن ایک انسان اپنی ایک لڑکی ایک عورت کی خواہش یہ ہو، تو وہ پھر عورت کی فطرت سے ہٹ چکی ہے. پھر وہ اس کے اندر حیا نہیں ہے پھر، جو ایک وقت میں ملٹیپل مردوں کو تصور بھی کر لے کہ میں ایک وقت میں 4 کی بیوی بن جاؤں. اچھا، دوسری بات ہے، چلو اب حیا اور غیرت کو بھی سائڈ پہ کر دو، ابھی فی الحال ہم اس کو بھی سائڈ پہ کر دیتے ہیں. پریکٹیکلی پاسبل ہی نہیں ہے. کیوں؟ فار ایگزامپل الف با تا ثا، یہ 4 مرد ہیں اور اے بی سی ڈی 4 عورتیں ہیں. اب الف کی یہ چاروں بیویاں اے بی سی ڈی، اور یہ جو اے ہیں ان کے وہ 4 مرد ہیں، 4 شوہر ہیں، الف با تا ثا. تو کیا ہو جائے گا پھر وہ؟ اچھا، الف با تا ثا نہیں، ان کے 4 مرد، ان کے جو 4 مرد ہیں وہ تو جیم ہا خا ہیں، ایک الف ہے اور ایک جیم ہا خا ہے. تو وہ یہ جی تعارف کیسے ہوگا کہیں؟ اچھا، پھر ان 4 کی دوسری ای ایف جی ایچ آئی بھی ہیں بیویاں، کیونکہ الف کی 4 ہے نا اے بی سی ڈی.
تو باقی کیا ہیں؟ EFGH. پھر تا کی کیا ہے؟ IJKL. سا کی کیا ہے؟ MNOP. تو اب یہ تو چلو 16 ہو گئی. ادھر ان کی کیا ہے؟ ان کے بھی وہ زارا سین شین صاد زاد ہیں اتنے سارے. تو کوئی کون کس کی بیوی ہے، کون کس کا شوہر ہے، اور کون سی اولاد کس کی ہے، وہ کچھ نہیں پتا چلے گا. ویسٹ میں دیکھ لیں یہ ہو گیا ہے. اسی لیے جو ہے نا وہاں جو کارڈ بنتا ہے وہ ماں سے بنتا ہے، باپ سے نہیں بنتا. کیوں؟ ایک باپ ہی نہیں ہوتا نا، مطلب استغفر اللہ، ایک باپ نہیں ہوتا ان کا. لیکن ہے یہ بھائی ہم سچ مسلمان ہیں، میں ہمیں سوال اللہ نے غیرت اور ہمیں ایک دین دیا ہے بھائی. ہمارا وہ ہمارا نہ وہ اللہ نے ہمیں دین فطرت دیا ہے، اور ہمیں فطرت جو ہماری فطرت ہے اس کے حساب سے دین ہے، اور جو دین ہے اس کے حساب سے ہماری فطرت ہے. اس لیے عورت با حیا ہوتی ہے، عورت کے اندر اصل حیا ہوتی ہے. کہیں بھی یہ نہیں ہوتا کہ جی کسی عورت نے مرد کی عزت لوٹ لی. کیوں؟ کیونکہ عزت کا تعلق عورت سے زیادہ ہوتا ہے، حیا کا تعلق عورت سے زیادہ. مرد کی بھی عزت اور حیا ہوتی ہے لیکن وہ سیکنڈری اس پہ آ جاتی ہے. لیکن عورت کا جہاں معاملہ ہوتا ہے، عورت کہتے ہیں عورتن سطر کو کہتے ہیں. تو عورت کا مطلب ہی وہ چیز جو چھپی ہوئی ہے، اس کی اصل دولت اس کی عزت ہے. اس کی جان نہیں ہے اتنی. جان چلی جائے اتنا دکھ نہیں ہوتا، مسئلہ نہیں ہے عورت کے لیے. عزت چلی جائے وہ ختم ہو جائے گی. وہ مرد سر کے جی لیے ان سے جان سوال زیادہ کیا تھا زیادہ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے، شاید اس طرح کا کسی نے، تو 2 دن تک انہوں نے شاید جواب نہیں دیا تھا، پھر ان کی بیٹی نے دیا تھا میرے خیال میں اس کا جواب. کیا تھا؟ یہی تھا کہ اگر عورت کی بھی مختلف مطلب شادیاں ایک ٹائم میں ہو جائیں، اس طرح کا کچھ تھا. تو ان کی بیٹی نے شاید یہ سمجھداری سے جواب دیا تھا کہ ایک پیالے میں کہا تھا کہ سب عورتوں کے دودھ ڈالیں، پھر ان کو کہا تھا کہ اب الگ کریں، بتائیں کس کا دودھ کون سا ہے. ہاں اس مجھے طرح یاد کی نہیں ہے. امام ابو حنیفہ کا ہے یا کسی کا واقعہ ہے، اس کا مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا. لیکن بہرحال یہ کہ واقعہ سمجھانے کے لیے کہا گیا تھا کہ اگر ایک اس کو کسی نے بات کی تھی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایک بالٹی لے آؤ. انہوں نے 4 گلاس، یہ بالٹی یا مگ جگ لے آؤ، 4 گلاس دودھ لیے، اور اس کے اندر ایک جو ہے وہ کسی شہد کا یا کسی دوسرا کو قطرہ ڈال دیا. نے اس طرح کچھ کیا. پھر اس کے بعد کہا کہ اب یہ پتہ ہے کس کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، کس کا وہ شہد کس میں ہے. پھر سب کو مکس کر دیا. کہا آپ بتاؤ کس کا ہے. تو انہوں نے کہا اب تو بتا ہی نہیں سکتے. کہیں گے جس طرح آپ نہیں بتا سکتے، تو اسی طریقے سے وہ عورت کے ساتھ ایک وقت میں زیادہ ہونا عقلی طور پہ ممکن نہیں ہے. یعنی عقلی طور پہ ممکن تو ہے لیکن عقلی طور پر یعنی پریکٹیکلی وہ ٹھیک نہیں ہے. یعنی آپ کو نسل کا پکا کرنا مشکل ہو جائے گا. اور بہت ساری چیزیں، بہت ساری پرابلمٹکس، بہت سارے مطلب پرابلمس ہو جاتے ہیں، پرابلمٹک سچویشن ہو جاتی ہیں. ہو ہی نہیں سکتا. آپ بیسٹ میں دیکھ لیں کیا بیڑا غرق ہو کے رکھا ہوا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا ان کو خود کو بھی. تو اسی لیے یہ بات نہیں کہنی چاہیے، خاص طور پہ خواتین کو مذاق میں بھی یا ویسے بھی نہیں کہنی چاہیے کہ جی پھر ہماری بھی اگر 4 افیئرز ہوں تو، مطلب وہ یہ کہنا ہی نہیں چاہیے. یہ غیرت اور حیا کے بالکل خلاف بات ہے. لیکن وہ میڈیا ان کو تو اس کے بہت برا لگتا ہے یہ، کیونکہ ویسٹ کو برا لگتا ہے. کیونکہ اگر آپ ایک وقت میں زیادہ شادیاں کریں گے تو بے حیائی ختم ہو جائے گی نا. بھائی ہمیشہ عورتوں کی تعداد زیادہ رہتی ہے، کم از کم 2 گنا رہتی ہے، یا 2 سے کچھ زیادہ کم، تھوڑا بہت اوپر نیچے رہتی ہے. اور ویسے جو ہے وہ عام طور پہ 3 گنا رہتی ہے. اسی لیے مرد جب 4 شادیاں کریں گے تو زیادہ شادیاں کر رہی ہوں گی، عورتیں نہیں ہوں گی. عورتوں کی سپلائی کم ہوگی. مرد کیونکہ زیادہ شادیاں کر رہے ہیں اتنی عورتیں پیدا نہیں ہو رہی. 1:3 ایک وہ ہوتا ہے، سمجھ لیں. ٹھیک ہے، ایک مرد 3 عورتیں. جب ایک مرد 4 عورتوں سے شادیاں کرے گا، جیسے صحابہ کے دور میں زیادہ شادیاں کرتے تھے، 3 4 بیویاں ہوتی تھی، تو جیسے ہی کوئی عورت بیوہ ہوتی تھی تو 10 رشتے اس کے لیے کھڑے ہوتے تھے. آج بیوہ ہوتی ہے عورت، کوئی رشتہ نہیں ہوتا. آج عورت کو ایسے طلاق ہی ہو ہے. جائے تو اس کی شادی کوئی نہیں کرتا. وہاں تو طلاق ہوتی نہیں تھی کہ وہ، یعنی آپ سوچیں قرآن کو منع، اللہ کو قرآن میں منع کرنا پڑا کہ جب کوئی عورت عدت میں ہو تو اس سے نکاح کی بات نہیں کرو، الا یہ کہ اشارے کنائے میں کچھ بات کر دو. کیوں؟ کیونکہ صحابہ بےتاب ہوتے تھے، مطلب صحابہ شادی فوراً کرنا چاہتے تھے کہ ان کو روک، وہ پیغام بھیج دیتے تھے بیواؤں کو، مطلقاؤں کو عدت کے دوران میں بھیج دیتے تھے. یہاں تو عدت کے بعد سالوں گزر جاتے ہیں، کوئی پیغام نہیں آتا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ملٹیپل میرج کو یہاں پہ بر صغیر میں ختم کر دیا. تو یہاں کا یہ زیادہ مسئلہ ہے. باقی آج کے دور میں بھی آپ عرب کنٹریز میں چلے جائیں جہاں زیادہ شادیوں کا رواج ہے، وہاں بیوہ دیکھیں. ایک اور بات سمجھیں، جب عورت کو بیوہ ہونے کا خوف ختم ہو جائے گا، مطلقہ ہونے کا خوف ختم ہو جائے گا، تو اس کا فائدہ عورت کو ہوگا، نقصان اور پریشانی مرد کو ہوگی. کیوں؟ کیونکہ مرد طلاق دیتے ہوئے ڈرے گا.
کیونکہ پتہ ہے اگر جیسی میں نے اس کو طلاق دی اس کے تو پہلے چاہنے والے موجود ہیں. سمجھ آ رہی بات؟ بھائی میرے پاس یہ ایک چیز ہے، یہ چارجر ہے، چلو یہ چارجر دنیا کا بہت قیمتی ترین چارجر ہو اگر، ٹھیک ہے، اچھا چارجر ہے ویسے، یہ بہت اچھا چارجر ہے، بہت اچھی پاور کا اور بہت کوئی ہائی لیول کا چارجر ہے، ٹھیک ہے. تو میں اس کو سنبھال کے رکھوں گا نا، کیوں؟ مجھے پتا ہے کہ اس کو ذرا سا میں نے کچھ اپنی ملکیت سے ذرا سے چھوڑنے کی کہیں بات بھی کی نا تو اس کی ڈیمانڈ والے آ جائیں گے، اس کو مانگنے والے آ جائیں گے اور یہ مجھ سے چلا جائے گا. تو میں اس کو بچا کے رکھوں گا نا، اور جتنا بھی غصہ آئے گا طلاق کا لفظ منہ سے نہیں نکالوں گا. آج کیا ہوتا ہے، عورت کو بچہ مذاق سمجھ کے رکھتا ہے، طلاق 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 بول دیتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، مارتے کوٹتے ہیں، عورت کھلا نہیں لیتی. بہت ایکسٹریم ہو جاتا ہے تو کوئی عورت لے لیتی ہے، بہت سی تو وہ تب بھی نہیں لیتی، ہاتھ پاؤں تو ٹوٹ رہے ہوتے ہیں عورتوں کے، لیکن وہ خلا کی بات نہیں کرتی. کیوں؟ ان کو پتا ہے اگر میں یہاں سے چلی گئی تو مجھے تو کوئی یہاں کم از کم چھت تو ملی ہوئی ہے نا. ٹھیک ہے عورت مرد مارتا ہے لیکن چھت تو ملی ہوئی ہے، کھانا تو مل رہا ہے، علت کے ساتھ ایسا ہی صحیح ہے. نہیں ہوں. اسی لیے وہ طلاق اور ظلم سہتی ہے، بہت دفعہ 3 طلاق کے بعد نکاح کے بغیر بھی رہتی ہے. ایسے جی کیسز بھی ہوتے ہیں جس میں خواتین کہتی ہیں کہ مجھے پتا ہے مجھے طلاق ہو چکی ہے، مجھے پتا ہے میرے لیے اب وہ محرم نہیں ہے، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتی، مجھے گھن آتی ہے، اب میں پریشان ہوتی ہوں لیکن میں نہیں کر سکتی اب کچھ. میں گھر جاؤں گی باپ بھائی ذلیل کر دیں گے، یا باپ کا انتقال ہو چکا ہے بھائی، اور بھائی کوئی لینے کو تیار نہیں ہے، دوسرا مجھ سے کوئی شادی نہیں کرے گا. ابھی جی یہ خاتون ہے، وہ ان کا مسئلہ ہے تھوڑا سا، وہ پتہ نہیں کتنا ٹائم ہو گیا ان کے میاں بیوی ان دونوں کے درمیان بات سب مطلب تعلقات نہیں ہیں، لیکن وہ خلا بھی نہیں لے رہی. کیوں نہیں لے رہی؟ وہ اس لیے خلا نہیں لے رہی یا اس لیے طلاق والی بات اس لیے نہیں ہو رہی کہ بھائی وہ کیا فائدہ، مطلب پھر اس کے بعد کم از کم یہاں چلو میں بس ٹھیک ہے ایک شوہر کا نام تو ہے، بھائی آپ کھلا لیں، آپ سے کوئی دوسری شادی کرے گا، لیکن وہ مسئلہ وہی ہے کہ بیواؤں سے شادی کوئی کرتا نہیں ہے، مطلقاؤں سے کوئی شادی کرتا نہیں ہے. تو یہ جو مسئلہ ہے نا کہ عورت کو یہ برا لگ رہا ہوتا ہے کہ جی دوسری بیوی بن جانا یا دوسری شادی کر لینا، تو اس کی وجہ سے عورت ہی پریشانی میں آ جاتی ہے، مرد کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. صحابہ کے دور میں اتنا زیادہ تھا کہ اللہ کو روکنا پڑا اور قرآن کا حصہ بنانا پڑا، یعنی اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا اس کو کہ بھائی نکاح کم از کم عدت میں تو نکاح کا پیغام مت بھیجو، اشارے میں کوئی کر دو تو ٹھیک ہے لیکن اس سے آگے مت بڑھو. اس کا کیا مطلب ہے کہ بیواؤں کو عدت میں کون ہوتی ہے؟ جس کی پہلی شادی ہو چکی ہوتی ہے. کنواری تو کبھی عدت میں نہیں ہوتی نا، یعنی وہاں کنواریوں چھوڑو، عدت میں رہنے والی لڑکیوں، خواتین، عورتوں کے نکاح کے پیغامات اتنی کثرت سے تھے صحابہ جیسے عظیم المرتبہ شخصیات سے کہ اللہ کو روکنا پڑ گیا. اچھا اب دوسری بات یہ کہ طلاق ہو جائے غلطی سے، یا وہ کہتے ہیں نا کہ مرد نے غصے میں طلاق دے دی تو عورت کیوں بھگتے، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں مرد غصے سے طلاق دیتا ہے تو بھگتتی عورت ہے. غلطی مرد کی ہوتی ہے، بھگتتی عورت ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اصل میں اللہ میاں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ تو قرآن کی آیت ہے، ہم نے بھی پڑھ لی کہ اللہ تعالیٰ اپنی طاقت کے سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. اس سے یہ بھی بات بھی پتہ چلتی ہے کہ آپ کو کسی اچھا قرآن میں ایک اور ہے بلا تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کسی اور کی غلطی کی سزا آپ کو نہیں ملے گی. تو پھر سوال ہوتا ہے یہاں مرد کی غلطی کی سزا عورت کو کیوں مل رہی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مرد کی غلطی کی سزا عورت کو نہیں مل رہی. تھوڑا سا ڈیپ انسائٹ اگر آپ جائیں تو دیکھیں یہ عورت کی غلطی کی سزا عورت کو مل رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر دوسری شادی کا رواج ہوتا تو مرد اگر اس کو طلاق دے دیتا تو یہ عورت ٹکتی نہیں، اس کو تو دوسرا مرد اپنانے کے لیے تیار ہوتا اور یہ عدت کے فوراً بعد اس سے نکاح کرتی. یہ اگر کوئی ظلم کر بھی رہا تھا تو فوراً ایک مرد کھڑا ہوتا تھا کہ بھائی یہ تمہاری بیوی تھی، اب یہ میری بیوی، میری عزت ہے، ہاتھ چھوڑو، آنکھ اٹھائی نا توڑ دوں گا ہاتھ، اور منہ بھی توڑ دوں گا، آنکھ بھی پھوڑ دوں گا. ٹھیک ہے پتہ ہے یہ بات، تو کوئی آنکھ بھی نہیں اٹھائے گا. وہ جو ظلم کر رہا تھا اور طلاق دے کے بھی اپنے پاس رکھ رہا ہے، اور یا کسی بھی طرح ظلم کر رہا ہے، طلاق نہیں دے رہا، لٹکا کے رکھ رہا ہے، ظلم و ستم کر رہا ہے، تو وہ نوبت ہی نہیں آنے والی. تو کیونکہ وہ طلاق ایک سے زائد شادیوں کی رکاوٹ میں بیچ میں کون رکاوٹ بنتی ہے؟ عورت ہی بنتی ہے نا. تو اس کی سزا کلیکٹیولی تمام ان عورتوں میں ڈیوائڈ ہو گئی ہے، کیونکہ کلیکٹیو گناہ ہے نا، ساری عورتیں گناہ کر رہی ہیں. یہ گناہ سے مطلب ساری عورتیں، ہاں گناہ ہی ایک طریقے سے کہ روکنا ایک کام سے، تو ساری عورتیں غلط کام کر رہی ہیں تو ساری ہی دوسری عورتوں پہ یہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ غلطی مرد کرتا، بھگتتی عورت ہے. چاہے وہ وہیں رہ کے بھگتے، چاہے وہ گھر آ جائے تو بیوہ ہو گئی، مطلقہ ہو گئی تو اسے کوئی شادی نہیں کر رہا. کیوں نہیں کر رہا؟ کیونکہ وہ شادی کون کرے گا؟ کمارا تو بیوہ مطلقہ سے کرے گا نہیں. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں بھائی اتنی نیکیاں کرنی ہے، اتنی شادیاں کرنی ہے تو پھر کنواری سے کیوں کرتے ہو؟ بیوہ اور مطلقہ سے کر لو. تو میں آپ کو ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں. ایک صحابی
آئے اللہ کے نبی کے پاس، تو ان کے کپڑے پہ کوئی پیلا داغ لگا تھا، کوئی پیلا نشان تھا، داغ نہیں شاید بولنا چاہیے، نشان تھا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا جو ہے نا وہ نکاح ہو گیا ہے، تو یہ اس کی جو ہے نا وہ مہندی تھا اپنے نکاح تھا اس کا نشان ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اچھا وہاں ایک اور بات سمجھو کہ اللہ کے نبی کی موجودگی میں نکاح ہو گیا، اللہ کے نبی کو نہیں بلایا، تو اللہ کے نبی ناراض نہیں ہوئے، اور صحابہ کو بھی پتا تھا کہ اللہ کے نبی ناراض نہیں، کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں۔ ہمارا تو کیا ہوتا ہے کہ بغیر کسی بہت سے لوگوں کے نکاح ہی نہیں کرتے، کیوں نکاح کو مشکل بنا دیا ہے؟ تو خیر حضرت اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم نے کنواری سے کی ہے یا باقرہ سے کی ہے، سیبہ سے کی ہے، یعنی کنواری سے کی ہے یا شادی شدہ سے کی ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ شادی شدہ سے کی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے تعریف کری ان کی، ارے واہ بہت اچھا کام کیا، شاباش شاباش، پیٹ تھپ تھپائی ان کی؟ نہیں، فرمایا تم باقرہ سے کر لیتے، تم کنواری سے کر لیتے، تو وہ تم سے کھیلتی، تم اس سے کھیلتے، کیوں کنواری لڑکی ہوگی، تھوڑے طبیعت کے اندر شوق اور چنچل ہوگی، تو تم بھی تفریح کرنا، وہ بھی تفریح کریں گی، ذرا لائف کے اندر انجوائمنٹ ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے نبی نے تو انہوں نے اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہیں تو کنواری سے کرنی چاہیے تھی، تمہیں تو شادی شدہ سے کرنی چاہیے تھی، اور انہوں نے کنواری سے کی ہوتی، نہیں، انہوں نے کنواری سے نہیں کی، انہوں نے شادی شدہ سے کی۔ تو اللہ کے نبی کہنا تمہیں کنواری سے کرنی چاہیے تھی، کنواری سے کر لیتا مزہ زیادہ، تم کھیلتے وہ تم سے کھیلتی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ یہ ہے کہ میری جو گھر کے اندر جو میری بہنیں ہیں نا، تو وہ چھوٹی ہیں، تو مجھے ایک سمجھدار کوئی جہاں دیدہ سمجھ ٹائپ کی خاتون چاہیے تھی، تو اسی لیے، اور میں ہوتا نہیں ہوں، تو یا میں کبھی باہر بھی ہوتا ہوں گھر سے، تو اس وجہ سے ان کی دیکھ بھال بھی کوئی کرے، ان کی غلطی، بچے تو چھوٹی غلطیاں کرتے ہی ہیں، تو اس لیے میں نے ایسی لڑکی مجھے چاہیے تھی، ایسی خاتون جو ذرا میچیور ہو، میچیور خاتون ہو، وہ ان کو سنبھالے، تو انہوں نے ایک پرپس کے تحت یہ کام کیا، ٹھیک ہے؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو ابھارا، جس چیز پر، وہ تھا کہ تم کنواری سے کرتے، تو کنواری ہی سے شادی کرنی چاہیے۔ لیکن دوسری طرف احادیث میں اور دیگر روایات میں دوسری شادی کر رہے ہیں آپ یا تیسری کر لیں، تو اس میں یا چوتھی کر لیں جو بھی ہے، تو اس میں آپ کو بیواؤں اور مطلقاؤں کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ ان سے بھی تو شادی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ یا آپ شادی شدہ تو نہیں ہیں لیکن آپ کی ایج بہت زیادہ ہے، تو بھی آپ یعنی اگر آپ کم ایج کی بھی ہیں، کما رہے بھی ہیں، تب بھی آپ بیوہ اور مطلقاؤں سے کر سکتے ہیں، کوئی ناجائز نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو چیز دین میں جس طرح ہے اس کو اس لیول پہ سمجھو نا، تو آپ کو ہر طرح کا آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس میں چھوٹ دی ہوئی ہے، اور اس میں خواتین کا بھی فائدہ ہے، مردوں کا بھی فائدہ ہے، دونوں کا فائدہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس میں صرف مردوں کا فائدہ ہے، بالکل غلط بات ہے۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں جی صرف خواتین کا فائدہ ہے، ایسا بھی نہیں ہے، اس میں مردوں کا بھی فائدہ ہے، اس میں خواتین کا بھی فائدہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے بات ہی دو سے شروع کی ہے کہ منیمم جو میرے پاس پسندیدگی کا جو لیول ہے نا، وہ دو سے ہے۔ ایک بالغ تو وہ ہے جو معذور ہے بیچارہ، جو ڈرپوک ہے، جس کے اندر ہمت نہیں ہے، اس کی بات ہی الگ سے کی ہے۔ اصل تو اللہ کے نزدیک بات ہی دو سے شروع ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نکاح کی منیمم تعداد جو اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے، اس میں دو ہے۔ اچھا، اب جب آپ 4 سے شادیاں کریں گے، عورتیں 3 گنا ہیں اور شادیاں 4 سے کر رہے ہیں، تو عورتیں کم پڑ جائیں گی، عورتیں کم پڑ جائیں گی نا پھر۔ تو جو چیز کم ہوتی ہے اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے، تو اس کی ویلیو بہت انکریز کر جاتی ہے۔ یہ سمپل سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا رول ہے، صحیح ہے؟ تو جب سپلائی کم ہوگی، ڈیمانڈ آٹومیٹکلی بڑھ جائے گی۔ اسی لیے آج کے دور میں کیا مصیبت ہے، ایک لڑکا ہوتا ہے، اس کے سامنے 10 لڑکیوں کی تصویر ہوتی ہے، بیٹا جو تم پسند کرو، یعنی لڑکیوں کو شو پیس بنا کے رکھ دیا کہ جو تم پسند کرو۔ صحابہ کے دور میں کیا ہوتا تھا، لڑکی کے سامنے 10 مرد ہوتے تھے کہ تم جو پسند کرو وہ تمہیں ملے گا۔ تو اس میں لڑکی کی ویلیو زیادہ ہے یا اس میں لڑکی کی ویلیو زیادہ ہے جو آج چل رہا ہے؟ خود عورتوں نے، خواتین نے، لڑکیوں نے اپنی ویلیو گرا دی کہ آج ان کو ایسا پسند کیا جا رہا ہوتا ہے جیسے کوئی شو پیس ہے۔ لڑکیاں آ رہی ہوتی ہیں سامنے، وہ بیچاروں کے رشتے نہیں ہو رہے، تو کتنا دکھ ہوتا ہے، تکلیف کی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ 60% وومن 40% مین کا ریشو ہے آج کل پاکستان کا۔ یہ جو ہمارے ہاں مردم شماری ہوتی ہے نا، یہ آپ کو پتہ ہے کہ کیسی ہوتی ہے۔ آپ گاؤں دیہات میں چلے جائیں، وہاں مردم شماری کا یہ سسٹم ہی نہیں ہے، اور گاؤں دیہات میں آپ چلے جائیں وہاں آپ کو زیادہ تر خواتین ملیں گی، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر 60-40 بھی ہے نا، 60-40 ویسے ہے نہیں ہے، میں آپ کو بتا دوں، یہ بہت مشکل ہے، کیونکہ اکثر خواتین، لڑکیاں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں، اور لڑکے کے چکر میں لوگ زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ جب تک لڑکا نہیں ہو جاتا بچے پیدا کرتے رہتے، تو دوسری دفعہ پھر لڑکی نہیں ہوئی تو پھر کیا کریں گے، پھر پیدا کریں گے نا، تو لڑکیاں زیادہ ہوتی جاتی ہیں۔
پھر ایک بچہ پیدا ہو گیا تو پھر وہ روکیں گے چلو ایک بچہ تو ہو گیا کہ ہمارا وارث ہو گیا، پھر ایک اور ٹرائی کرتے ہیں کہ یار چلو پھر بیٹا ہو جائے، پھر بیٹی ہو جائے، یا پھر چلو بیٹا ہو گیا تو پھر وہ چپ ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ایک یا دو لڑکے ہو جائیں تو پھر ان کو سکون ہوتا ہے، اور یہ ایک نیچرل ایک وہ بھی ہے، ٹھیک ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم رکھا. اچھا آپ سائنٹیفکلی بھی چلے جائیں تو ایکس کروموزومز اور وائی کروموزومز ہوتے ہیں، دونوں میاں بیوی میں ملا کے تعداد چیک کر لیں، ایک کے بدلے 3 ہوتے ہیں، تو سائنٹیفکلی بھی یہی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تو بالکل ہی ایک سائنٹیفک ایک فیکٹ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو کہہ دیا ہے نا، ہماری عقل میں بہت سی چیزیں نہیں آتی، لیکن ہمیں کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے. مثال کے طور پر میں مرد ہوں، مجھے یہ بات بالکل سمجھ نہیں آتی کہ عورت کے ذمے جو ہے نا وہ شوہر کے مطلب، یہ تو پھر کسی حد تک سمجھ میں آتا ہے کہ شوہر کے ماں باپ کی خدمت نہیں ہے، حالانکہ ہونا کیا چاہیے کہ بھائی پہلے تم وہاں رہتی تھی، وہاں تمہارے ماں باپ تھے، اب تم وہاں سے یہاں آ گئی ہو، اب تمہارے ذمے وہ والے ماں باپ کی خدمت واجب نہیں ہے، تو اس کے بدلے میں کچھ دوسری چیز واجب ہونی چاہیے تھی نا. تمہیں ایک واجب سے چھوڑ دیا گیا، ایک بڑوں کی خدمت، 2 بڑوں کی خدمت سے چھوڑ دیا گیا، تو دوسرے 2 بڑے دینے چاہیے تھے. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اب تم شادی کے بعد تمہارے یہ ماں باپ ہیں، شادی کے بعد تم نے ان کی ویسی خدمت کرنی ہے جیسے اپنے ماں باپ کی. لیکن اللہ میں نے کیا کہا، نہیں بھائی شوہر کے ماں باپ تمہارے لیے ان کی خدمت کرنا واجب نہیں، کر لو تو ٹھیک ہے، نہیں کرو تو پوچھ نہیں ہے، لیکن اپنے ماں باپ کی خدمت کیا تھی، فرض تھی. تو یہ ایک ان کو پورا چھوٹ دے دیا. تو یہ لاجیکلی سمجھ میں نہیں آتی بات، لیکن ہم چپ ہوتے ہیں، ہاں بھائی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. اچھا دوسری بات، کھانا پکانا بھی نہیں ہے عورت کے ذمہ. میں نے کھانا کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر 3 ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کھانا شوہر پکائے، اگر اس کو پسند نہیں آ رہا تو شوہر باہر سے لائے، اگر وہ بھی پسند نہیں آ رہا تو شوہر کم از کم گھر کے کھانا پکانے کی چیزیں لا کے دے دے تاکہ وہ خود سے پکا سکے اور انڈیپینڈنٹلی ہو کے انڈیپینڈنٹ پکا سکے. گھر جھاڑو پوچھا اس کے ذمہ واجب نہیں، تو کچھ بھی تو واجب نہیں ہے، کیا مزے کرنے کے لیے آئی ہے وہ. تو ہمیں بھی بہت سی چیزیں سمجھ نہیں آتی، لیکن اللہ کا حکم ہوتا ہے، ہم بولتے ہیں ٹھیک ہے مان لیتے ہیں بھائی ٹھیک ہے کیا کر سکتے ہیں. ہاں شوہر کی خدمت ہوتی ہے بس واجب. تو کیا پورے 24 گھنٹے میں ایک ہی کام کرنا ہے. اور تربیت اولاد، تو تربیت اولاد تو آپ کو پتہ ہے کیا بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے، وہ تو پتہ ہی نہیں ہوتا نا. تربیت کسے کہتے نہیں پتا، اولاد کے ساتھ بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے وہ نہیں پتا، کچھ بھی نہیں پتا. وہ تو وہ عورتیں تو کوئی واجب نہیں کر رہی. پھر مرد اگر اپنا ایک حق لینا چاہتے تو اس میں عورتوں کو پھر پرابلمز ہوتی ہیں. تو ایک طرح سے اس طرح دیکھا جائے تو بہت سی چیزیں ہمارے بھی حق میں نہیں ہو رہی، ہمیں بھی مزہ نہیں آ رہے اس میں، لیکن ہم چپ ہیں. ہم سے مطلب مردوں کی بات کرو چپ ہے، کچھ نہیں، ٹھیک ہے بھائی کیا کر سکتے ہیں. جو بولتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں، تو اسی طریقے سے جو عورتیں بھی بولتی ہیں وہ بھی غلط کہتی ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں بس. تو کہنے کا مقصد ہے اللہ میاں نے بالکل ایکول سسٹم رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سے اور مجھ سے جتنا پیار کرتی ہے ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے ساتھ یہ کوئی غلط نہیں کیا ہے. جب آپ پورے دین کو دیکھیں گی تو آپ کو فیل ہوگا کہ یار واقعی بالکل صحیح کیا اللہ میاں نے. جو لوگ دین کو صحیح سے سمجھتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں. ہاں فطری تکلیف پھر بھی ہوتی ہے، یعنی عورت کو ایک تھوڑی سی جلن والا معاملہ ہوتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے، ازواج مطہرات کے واقعات ہمیں ملتے ہیں. وہ واقعات کیوں ہیں؟ کیا حضرت عائشہ ایسی ہیں یا دیگر ازواج مطہرات ایسی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کہ وہ لڑتی؟ لیکن وہ اس لیے ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، یا اس لیے ہم وہ ان کے درمیان چھوٹی موٹی چپکلشیں ہمیں پہنچی ہیں احادیث کے ذریعے سے، تاکہ ہمیں یہ پتا ہو کہ یار کچھ چیزیں فطری لیول کی چیزیں ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس میں حضرت عائشہ کے اوپر اللہ کے نبی نے وہ غصہ نہیں کیا جیسے ہم لوگ کرنے لگ جاتے ہیں. بس یہ فرمایا غارت امکم، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی. یعنی صحابہ سے فرمایا تمہاری ماں کو غیرت، انہوں نے پیالہ توڑ دیا تھا. تو کتنے پیار سے اس کو مسکرا کے بس چپ کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں، دونوں بیگمات جو ہیں آپس میں لگی ہوئی ہیں، تھوڑا بہت چپ کر کے دیکھ رہے ہیں. یہ ہے دین. ہمارا کیا ہوتا ہے وہ تم نے کیسے کر دیا، وہ لڑائی جھگڑے کسی ایک کی سائڈ لے لیں گے. بھائی آپ میاں ہو، آپ نے اگر کسی ایک کی سائڈ لے لی، چاہے وہ غلط ہے چاہے وہ صحیح ہے، کم از کم آپ پیار سے سمجھا لیں دونوں کو علیحدگی میں کہ دیکھو یہاں تم تھوڑا سا یہ کر لیتی، اس کو بھی سمجھا دیکھو تم غلط بات ہے، پیالہ نہیں توڑنا چاہیے تھا. وہ ایک الگ چیز ہے. اور وہ نے بھی کہا کہ بھائی تم اتنی قیمت کا پیالہ لا کے دو اور اس کو دوسرا پیالہ دیا، وہ تو ایک انصاف کی چیز، وہ تو کروا دیا اللہ کے نبی نے. لیکن ہمارا کیا ہوتا ہے ایک مرد اسی کسی ایک بیوی کے سامنے دوسرے کی سائڈ لینے لگ جاتا ہے. تو یہ تو غلط نادانی والی بات ہے نا، اس طرح نہیں کرنا چاہیے. پھر سائڈ لینے کا انداز بھی بڑا ڈفرینٹ، بڑا غلط ہوتا ہے نا. تو وہ پھر اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں، تو پھر وہ تو آپ عورت کو تکلیف دے رہے ہیں نا. ایک تو ویسی اس کی سوکن ہے، وہ اس کے لیے ویسی ایک آزمائش کی چیز ہے. ہاں اس پہ اجر بھی تو ہے نا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ بھائی دین کو ہم اگر آنکھیں بند کر کے لے لیں گے نا اللہ کی باتوں کو، تو اس میں فائدہ ہمارا ہی ہے. اس میں اگر آپ لوگوں کو سوال ہے تو کر لیں. ہاں وہ میں ایک بات بتا رہا تھا کہ آپ صحابی آیا ان کے پاس ان کی 10 بیویاں تھیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب تمہیں صرف 4 کی اجازت ہے، 4 رکھ لو. تو انہوں نے کہا بقیہ کا کیا کروں؟ انہوں نے کہا تمہیں بقیہ کو طلاق دینی پڑے گی. ہاں اتنا تمہیں اختیار ہے کہ تم اپنی مرضی سے کوئی 4 رکھ لو. اب آپ سوچیں نا، انہوں نے اپنی مرضی سے 4 رکھی، 6 بیویوں کو چھوڑا انہوں نے، یہ ان کے لیے آسان تھا؟ پھر جن 6 بیویوں کو چھوڑا جو بیوہ ہو رہی ہیں، کیا ان کے لیے آسان تھا؟ دونوں کے لیے مشکل تھا، مشکل ترین تھا. لیکن اللہ کے حکم کی خاطر
کیا انہوں نے. ٹھیک ہے. اچھا خیر، یہاں کیا بات ہو رہی ہے؟ زمانہ جاہلیت کا رواج یہ تھا کہ زمانہ جاہلیت میں سرپرست اپنی زیر پرورش اور مالدار اور خوبصورت یتیم بچوں سے ان کے مال و جمال کی خاطر نکاح کر لیتے تھے. انہیں جو ہے وہ خوبصورت نہیں ہوتی تو مطلب یہ سب چیزیں یہاں پہ ہیں. قرآن نے سری سے ان کو روکا اور سرپرستوں کا پابند کیا کہ یتیم کے مال اور حقوق میں خیانت سے بچیں. اگر یتیم بچی کے ساتھ مکمل انصاف اور پورا پورا اس کا حق جو ادا کر دینے کا یقین نہ ہو تو ان سے نکاح کرنے سے سختی سے منع کیا گیا ہے اور دیگر عورتوں سے نکاح کرنے کا حکم دیا گیا. ٹھیک ہے. چلے خیر، ٹائم تھوڑا سا اوپر ہو گیا تو ہم پھر اس کو کل پہ رکھتے ہیں. کیا مکمل انصاف اور ضمانت ہے؟ نکاح کی اجازت ہے. کیا ناانصافی یا حقوق مارے جانے کا ڈر ہے؟ ٹھیک ہے. اگر آپ کو ولی کا اپنی زیر پرورش یتیم بچی سے نکاح کا ارادہ ہے تو دو صورتیں ہیں. مکمل انصاف کرے گا تو نکاح کر لے. اگر ڈر ہے کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى تو تم کیا کرو، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع. یعنی اگر تم اپنی ان جو تمہاری زیر پرورش زیر کفالت ہیں ان سے اگر تمہیں ڈر ہے کہ تمہیں وہ پسند نہیں ہے. دیکھیں اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے نا کہ ہمیں پسند کی جو لڑکی آپ کی طرف جس کی آپ کی اٹریکشن نہیں ہو رہی، یعنی جو لڑکی آپ کو اچھی نہیں لگ رہی نا تو اس سے شادی نہیں کرنی چاہیے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تم یتیموں کے بارے میں نہیں کر سکو، کیوں؟ حالانکہ یتیم اپنے ہیں، اپنے رشتہ دار ہے، ہوں تو زیادہ اس سے اٹریکشن تو اس سے زیادہ ہونی چاہیے نا. اس کے اندر تو قلبی تعلق بھی ہے نا اس سے. ہوں تو رحم کر کے انسان گزارا کر ہی لیتا ہے. خیال کر ہی لے گا اپنی مری ہوئی بہن کا، مرے ہوئے بھائی کا، کسی کا خیال آ ہی جائے گا. جو بھی اس کے ماں باپ ہیں کچھ نہ کچھ خیال آ جائے گا. بندہ بولے گا یار کوئی بات نہیں، تھوڑا خیال کر لے گا. اس کے باوجود اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں پسند نہیں آ رہی ہیں وہ لڑکیاں، ان کا چہرہ پسند نہیں آ رہا، کوئی بھی مطلب تمہارے لیے اس کے اندر اٹریکشن اگر نہیں ہے تو مت کرو ان سے شادی. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، ان سے کرو جو تمہیں پسند ہو. اور یہاں ایک بہت خوبصورت نقطہ وہاں طارق جمیل صاحب نے بیان کیا تھا، حفظ اللہ تعالیٰ، اللہ نے سلامت رکھے. اتنا قرآن کا جو ذوق مجھے ان سے ملا ہے نا، اللہ ان کو مطلب میرے لیے بہت، مجھے قرآن کا ذوق ہی ملا ہے وہاں طارق جمیل صاحب سے. طابہ کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ طابہ کہتے ہیں، طابہ اصل میں ہے خوشبو کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. طیب، اور مطلب خوشبو والی چیز، یعنی خوشبو جس کے اندر ہوتا ہے، یعنی کہ جو آپ خوشبو کے لیے یہ لفظ آتا ہے کہ آپ کو خوشبو پسند آئی ہے، آپ کی طبیعت کو خوشبو اچھی لگی آپ کو، اس کو کہتے ہیں. اور خوشبو کون سی چیز ہوتی ہے؟ خوشبو ایسی خوبصورتی نہیں ہوتی جو آپ آنکھوں سے دیکھ سکیں. خوشبو ایک اندرونی چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس میں کیا اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ آپ لوگ خود سوچ لیجئے گا کل تک. اور کل تک آپ کو نہیں سمجھ میں آگا تو پھر میں کل اس کا جواب دے دوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. انہوں نے کیا بات بتائی تھی مولانا طارق صاحب نے، بہت عمدہ بات تھی. تو آپ لوگ چاہیں تو سرچ کیا کر لیں. ریپیٹ کریں استاد جی، ریپیٹ کریں. دیکھیں یہاں تابہ فرمایا نا کہ جو تمہیں پسند ہو، تو جو تمہیں پسند ہو میں تابہ کا لفظ استعمال کیا ہے. حالانکہ یہ بھی ہونا چاہیے تھا کہ جو ما حسن لکم ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے. جو تمہارے لیے زیادہ حسین ہیں، زیادہ خوبصورت ہیں. ٹھیک ہے. لیکن حسنا نہیں فرمایا. یہ اور بھی لفظ ہو سکتے تھے، مجھے میں تو اتنا عربی کا ایکسپرٹ نہیں ہوں. لیکن یہاں تابہ فرمایا. تابہ کہتے ہیں جیسے خوشبو ہوتی ہے نا، اس کے لیے تابہ کا لفظ ہوتا ہے. ظاہری حسن کے لیے ویسے تابہ کا لفظ نہیں ہوتا. تو یہاں تابہ کیوں فرمایا ہے یہ آپ لوگ سوچئے گا، اور نہیں تو نیٹ پہ سرچ کر لیجیے گا، وہاں طارق صاحب کے بیانات سن لیجیے گا، اس میں آپ کو مل جائے گا. تو اس سے بتا دیں تو مجھے مسئلہ نہیں ہے. تو کل آپ لوگ بتائیے گا، نہیں پتہ چل سکا تو میں کل بتا ہی دوں گا خیر انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ورنہ پھر اس میں ٹائم لگ جائے گا تو آگے ہو جائے گا. تو اسی چیز، اسی آیت کے اندر نا ہماری پوری کلاس ہی ہو گئی. لیکن کیا کریں، اس کے اندر مسائل اتنے زیادہ ہیں، اور اس پہ تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ پوری سیریز شروع کروں. ہاں ایک بات اس میں اور میں بتا دوں، وہ ذرا وہ بات رہ جائے گی، وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایک بیوی کے بھی حقدار نہیں ہوتے، وہ دو دو کر رہے ہوتے ہیں. ان کو جی ایک بھی نہیں کرنی چاہیے، دو دو تین تین چار چار کر رہے ہوتے ہیں، ان کو وہ ایک کے بھی لائق نہیں ہے. میں خود پرسنلی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ، ان کو نہیں کرنی چاہیے شادی، لیکن وہ دو دو تین تین چار چار کر رہے ہوتے ہیں بڑے مزوں سے، اور لٹکا کے رکھا ہوا ہے بیویوں کو. میں جانتا ہوں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اسی طریقے سے کوئی ایک کا تو لائق ہوتا ہے، لیکن دوسری کا وہ لائق، ایک وقت میں دو کا وہ لائق نہیں ہے.
ٹھیک ہے، مطلب وہ نہیں سنبھال سکتا. صرف پیسوں کی بات نہیں کر رہا، ایک تو ہوتا ہے پیسے کی وجہ سے، وہ ایک الگ چیز ہے. اور میرے حساب سے پیسوں کا معاملہ اتنا بڑا ہے نہیں. اصل مسئلہ ہے آپ کے اندر ایموشنل انٹیلیجنس ہونی چاہیے. آپ کے اندر سینس آف میچورٹی اتنی ہونی چاہیے کہ آپ دو بیگمات کو سنبھال سکیں. ٹھیک ہے. اچھا میں نے ایک اس کا اسٹینڈرڈ، ایک چھوٹا سا اسٹینڈرڈ ہے، بہت چھوٹا سا، یعنی وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ بہت سارے اسٹینڈرڈز ہیں، اس میں سے ایک بتا رہا ہوں کہ جس کے ایک وقت میں ایک سے زائد اولادیں نہیں ہیں نا، جس نے نہیں سے چلائیں، وہ دو شادی نہ کرے، وہ ہرگز دوسری شادی نہ کرے. اس نے ایکسپیرینس ہی نہیں کیا ہے کہ ایک رشتے والے دو یا تین اگر افراد جمع ہو جائیں تو ان کے درمیان لے کے چلنا کیسے ہوتا ہے، ان کے درمیان رشتے کو نبھانا کیسے ہوتا ہے. اس نے کبھی ایکسپیرینس اولاد کے معاملے میں نہیں کیا، تو بیوی کو کہاں سے چلائے گا وہ پھر ہرگز نہ کرے بھائی. وہ پہلے دو تین بچے کر لے، اس کے بعد وہ کرے، پھر وہ دیکھے کہ ہاں میں کر سکتا ہوں انصاف، بچوں میں کر رہا ہے وہ انصاف، تو پھر چلنے کو اور چیزیں ہوں گی، وہ بھی چیک کرنی چاہیے. اس کے بعد جا کے وہ دوسری شادی کرے. فار ایگزامپل پہلی بیوی کو اس نے خوش رکھا ہوا نہیں رکھا ہوا، پہلی بیوی کو ٹائم دے نہیں رہا، دوسری شادی کر رہا ہے. پہلی بیوی کو ایموشنلی سیٹسفائی نہیں کیا ہوا، اور بھی اینگل سے اس کو سیٹسفائی نہیں کیا ہوا، دوسری شادی کر رہا ہے. بھائی وہ تم ایک کو نہیں کر پا رہے، تم دوسری کو کیا کرو گے؟ ٹھیک ہے. ہاں یا تو وہ پہلے سے سادی بتا کسی بھائی بس صحابی میں کا نے. واقعہ ہے، جی کسی صحابی کا بھی واقعہ ہے نا، وہ کس وجہ سے تھا یہ مجھے یاد نہیں پڑ رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روزے رکھنے کا حکم دیا تھا، غربت کی وجہ تھی یا کیا؟ ہاں مجھے وہی ایگزیکٹلی بات یاد نہیں آ رہی. آپ کے کہنے پہ اچھا کہ آپ نے بات یاد آ رہی، مجھے میسج کر دیجیے گا، میں اس کو دیکھ لوں گا، تو کل میں اس کو بھی ایڈجسٹ کر لوں گا. مجھے ایگزیکٹلی وہ پورا یاد نہیں آ رہا، تو خیر بتا دیجیے گا، کل یاد دلا دیجیے گا، یا مجھے کسی وقت میسج کر دے گا، میں دیکھ لوں گا، ٹائم ملے گا تو وہ روایت نکال لوں گا. صحیح. اچھا. ٹھیک ہے، تو یہ محمد استاد علی صاحب کی اجازت سے میں پھر آپ لوگوں کو. ہوں استاد جی یہ بھی تو ہوتا ہے کہ مطلب پہلی بیوی ہی خود بتا دیتی ہے کہ بھائی میرا شوہر کیپیبل ہے یا نہیں ہے. دیکھیے یہ پہلی مجھے بیوی ہی ہمارے صحیح لگ رہا ہمارے تو یہ ہمارے دوسری معاشرے کے کو کیا اندر پہلی رکھے بیوی گا. کبھی نہیں بتائے گی. پہلی بیوی کبھی بھی نہیں بتائے گی، وہ تو چاہے گی نہیں نا کہ شادی ہو. نہیں نہیں، شادی کے لیے نہیں، ویسے ہی جیسے اوور ویسے ہی آپ کبھی ملیں تو آپ عورتیں ایک دوسرے کو بتا رہی ہوتی ہے نا، باتیں کر رہی ہوتی ہیں، تو سب کو پتہ چل جاتا ہے بھائی اس کا میاں کیسا ہے، اس کا میاں کیسا ہے. خاندان میں لوگوں کو پتا ہوتا ہے، یا فرینڈ سرکل میں لوگوں کو پتا کہ بیویاں تعریف کر رہی ہوتی ہیں اپنے شوہروں کی، یا اگر اچھا نہیں ہے تو وہ برائی بھی کر رہی ہوتی ہے اپنے شوہروں کی کہ بھائی یہ نہیں کرتے، یہ نہیں پوچھتے، یہ چیز نہیں کرتے. تو اس سے بھی پتا چل جاتا ہے کہ مطلب اگر پہلی بیوی ہی گواہی دے دے کہ میرا شوہر اچھا ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں مطلب بہت سارے اینگل سے چیک کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد یہ بات ہوتی ہے. ہوں ٹھیک ہے نا. جی. استاد جی نکاح متع کے بارے میں بھی بس سمجھائیے گا، اس کی کیا وہ ہے، اوتھینٹیکیشن کیا ہے. ایپلیکیشن یہ سمپل ہے، اس کو لمبی بات نہیں ہے، سمپل سی بات ہے. وہ پہلے اس کی اجازت تھی، اب اس کی اجازت نہیں ہے، منسوخ ہو گیا، بات ختم. شیعہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ غلط ہے، وہ منسوخ پہ عمل کر رہے ہیں. اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ جو ہے نا وہ بائبل پہ عمل کر لیں. ٹھیک ہے، اچھا. بائبل ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، اللہ کی کتاب تھی، ہم انکار نہیں کر رہے، انجیل اللہ کی کتاب تھی ہے، لیکن اب وہ منسوخ ہو گئی ہے. متا تھا ٹھیک ہے، بالکل اللہ کے نبی کے دور میں تھا، بعد میں منسوخ ہو گیا، ختم ہو گیا، ختم ہو گیا. بٹ وہ تو ایز اے زنا کے اس میں زمرے میں یوز کر رہے ہیں نا، کہ مطلب 1 گھنٹے کے لیے، 1 دن کے لیے، 1 ہفتے کے لیے کانٹریکچل اس پہ ہو رہا ہے وہ. دیکھیں جو ہے نا وہ متا اور نکاح موقت، اس کے اندر کچھ چیزیں بھی ہیں، وہ زیادہ میں تفصیل میں جانے نہیں چاہ رہا، بس اتنا سمجھ لیں کہ ایک اس ہوں طرح نکاح موقت جو ہوتا تھا نا کہ وقتی نکاح، وہ ایک ہوں وقت تک جائز تھا، اس کے بعد وہ اس کی اجازت منسوخ ہو گئی. ٹھیک ہے. صحابہ جنگوں میں جاتے جی تھے، 6 4 مہینے بعد اوقات جنگوں میں رکنا پڑ جاتا تھا، تو وہ جی جی بغیر بیوی کے کیسے رہیں گے؟ تو اسی وجہ جی سے وہ ایک نکاح موقت کر لیتے تھے کہ بھائی جب تک میں یہاں پر ہوں، فار ایگزامپل 4 مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے، تو میں تم سے نکاح کر لیتا ہوں. وہ ان خواتین کو بھی مسئلہ نہیں ہوتا تھا، ہوتی ہاں بالکل ٹھیک ہے، تو ان کو بھی ایک حلال، ہوں ایک شریف، ایک تمیز کا مرد مل رہا ہے، خاندانی مرد مل رہا ہے، تو وہ اس سے نکاح کر لیتے تھے.
اب بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے اس میں کہ وہ بولیں کہ نہیں ہم اس کو موقت نہیں کرتے ہمیشہ کا کر لیتے، تو یہ بھی ٹھیک ہے، وہ اس کو کنٹینیو کر لیں. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خود وہ بھی بیچاری لڑکی، اس کو کم از کم، وہ بھی تو ایک عورت ہے نا، اس کو بھی ایک مرد کی ایک سہارے کی ضرورت ہے، تو کم از کم جب تک وہ یہاں ہے تب تک تو اس کو ایک سہارا مل گیا. پھر وہاں اس کو دوبارہ دوسری شادی کر لی، کہیں اور شادی کر لی. یہ تو اصل میں وہاں شادیوں کا مسئلہ نہیں تھا نا، یہاں تو مصیبت ہے، شادیوں کا مسئلہ بہت زیادہ ہے. تو کم از کم آپ لوگ جو خواتین ہیں اس کو جو اپنے معاشرے کے اندر ہے شادیوں کو آسان بنانے کے لیے جتنی اپنے طور پہ کوشش کر سکتی ہیں کریں، ورنہ جتنا زیادہ شادیوں کو مشکل بنائیں گے نا زنا اتنا عام ہو جائے گا. اور یہ ہو رہا ہے، اتنا زیادہ ہو چکا ہے آج کے دور میں. کراچی کے اندر شادی کرنا مشکل ہے، نکاح کرنا مشکل ہے. شادی چھوڑو، صرف نکاح کا قبولے تک پہنچنا نا، قبولے تک پہنچنا، رخصتی چھوڑ دیں، ابھی رخصتی کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا، صرف قبولے تک پہنچنا اتنا مشکل ہے، اس سے کئی گنا زیادہ آسان ہے زنا کرنا کراچی کے اندر. جی ایسا ہی ہے. اور بالکل سستا ہو چکا ہے. مطلب بہت آرام سے ہو سکتا ہے زنا، کوئی کر کے آ جائے پتہ بھی نہیں چلے گا. میں حیران ہو گیا جب مجھے چند عرصے پہلے پتا چلا تھا. میں نے کہا یا اللہ، مطلب ہم نے یہ سنتے تھے، علماء سے بھی سنتے تھے، ویسے بھی سنتے تھے، لیکن ایک ہوتا ہے نا انسان اپنی فرسٹ ہینڈ نالج آتی ہے تو تھوڑے پریشان ہو جاتے ہیں. اور پھر دوسرا یہ بھی تھا کہ کراچی میں ہو رہا ہے. چلو جی بالکل ہو رہا ہے. پاکستان کے ملک میں ہو رہا ہے، انڈیا میں ہو رہا ہے، چلو امریکہ میں ہو رہا ہے، چلو کہ کئی ملکوں میں ہو رہا ہے، چلو سمجھ میں تو وہ بھی نہیں آتا، مطلب اچھی چیز نہیں ہے. لیکن یہ کہ پاکستان میں پھر کراچی میں گاؤں دیہاتوں میں کہیں کچھ جہالت ہو رہی ہو تو ایک الگ بات ہے. وہاں تو خیر اس طرح نہیں ہوتا زنا، وہاں تو زبردستی کا وہ ہوتا ہے نا. لیکن کراچی جیسے شہر میں، اسلام آباد جیسے شہر میں، لاہور جیسے شہر میں مطلب حد ہو گئی. میں نے کہا یار یہ تو بہت مطلب اچھے ویل ایجوکیٹڈ ایک وہ لوگ رہتے ہیں جہاں پر، وہاں اس طرح کی جو ہے نا وہ فضولیات ہو رہی ہیں. یونیورسٹیز کے اندر ہو رہا ہے. جی وہ اصل میں یہ بھی وجہ ہے نا استاد جی کہ ایک تو ہر طریقے کی قومیت کے لوگ ہیں نا یہاں پر، یہ بھی وجہ ہے. جو مڈل کلاس فیملیز ہیں، جو مہاجری والی میں فیملیز ہیں، وہ آپ تو پڑھے لکھے ہیں، وہ اس طرح کے اس میں نہیں ہے. لیکن باقی بھی جو دوسرے شہروں سے آئے ہوئے ہیں وہ زیادہ جو ہے خرابی ہے ان میں بھی ہے. نہیں دیکھیں یونیورسٹیز میں میری آپ کی بچیاں پڑھتی ہیں نا، ٹھیک ہے، ہوں اور مڈل کلاس کی ہوں پڑھتی ہیں، باہر سے آئی بھی نہیں جی پڑھتی، یہیں کی کراچی کی پڑھتی ہیں. جی جی یونیورسٹیز میں یہ ماحول ہے کہ ایک کیس آیا وہ اس طرح کے تھا کہ وہ بھائی ڈپریشن میں چلا گیا. کہانی یہ ہوئی تھی، ایک لڑکا ڈپریشن میں چلا گیا تھا، اور ہویا یہ تھا کہ وہ ایک لڑکی تھی، وہ واش روم میں تھی، اور 4 لڑکوں کا گروپ تھا، اور ان چاروں نے اس لڑکی کے ساتھ جو ہے نا وہ کرنے کا وہ کیا. تو پہلا گیا، پھر اس کے بعد دوسرا گیا، جب تیسرا گیا تو وہ اس کی بہن نکلی. صحیح ہے. تو یہ آپ کے کراچی یا اسلام آباد یا لاہور جو بھی اچھے جو شہر ہیں ان کی یونیورسٹیز کا میں آپ کو بتا رہا ہوں. جی کیا آپ سوچیں کیا حالت ہوئی ہوگی اس کی، اس بہن کی بھی اور اس بھائی کی بھی. یہ ہاسٹلس کے حال ہے، ہاسٹلس میں یہ ہو رہا ہے. ہاسٹلس میں علاوہ پنجاب کے ہاسٹلس میں تو بہت برا حال ہے. ایسی یونیورسٹیز جو ہاسٹلز نہیں ہیں وہاں پر ہوں بھی یہ کہانیاں چل رہی ہیں. بعض اوقات رضامندی سے ہو رہی ہیں، دونوں راضی ہیں اور بس. جی جی اور جی بعض اوقات جو ہے وہ دونوں نہیں ہیں لیکن بس ہو رہی ہے کہانیاں. تو اللہ بچائے. کیونکہ آپ جلدی سے شادی نہیں ہو رہی نا. تعلیم پوری کر ہوں لے بچہ، تعلیم پوری کر لے بچی، تعلیم پوری کر لے، فلاں ڈگری کر لے. بھائی خدا کا خوف کرو، ایجیں نکلی جا رہی ہیں، 25 30 سال کی لڑکیاں ہو رہی ہیں، ان کے رشتے نہیں ہوتے، پھر وہ کھل کے بولنے لگ جاتی ہیں. پھر وہ اما ابا سے تو نہیں بولتی ہیں، کہیں اور چھپ چھپ کے بولتی ہیں، کہ کسی جی اور جی کے تھرو بولتی ہیں، کہیں اور سے بولتی ہیں. پھر خود لوگوں کو اپروچ کرتی ہیں، باقاعدہ لڑکوں کو اپروچ کرتی ہیں کہ میں انٹرسٹیڈ ہوں، اور اس طرح کر کے کچھ بھی کر کے. تو یہ کیوں یہ نوبت آ رہی ہے؟ کیونکہ شادی کو والدین مشکل بنا رہے ہیں. کم از کم بیٹیوں کے ساتھ تو ایسا نہ کرو یار. ٹھیک ہے آپ بیٹوں کے ساتھ بھی نہیں کرو، لیکن کر رہے ہو تو غلط کر رہے ہو، گناہ گار ہو رہے ہو. اور فقہا نے لکھا ہے کہ والدین اگر بچوں کی شادی میں دیر کریں گے اور اس کے چکر میں زنا میں یا کسی بھی گناہ میں ملوث ہوں گے تو خود بھی گناہ گار ہوں گے، وہ تو لڑکا لڑکی، لیکن ان کے گناہ میں والدین بھی شریک ہوں گے. اور ہر والدین اپنے بچوں کو سمجھتے نہیں ہمارا بچہ نہیں ہوگا یہ. تو جن کے بچے ہوتے ہیں ان کے ماں باپ بھی یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ یہ حرکت نہیں کر سکتا. جی تو خدارا یہ آپ جو بھی آپ لوگ جو بھی بہت ساری خواتین ہیں جو بڑی ہیں، ان کی اپنی بھی اولادیں ہیں جو یونیورسٹیز کالجز میں، بھائی شادی کریں جلدی سے. کوئی اچھا سا لڑکا جو بھی مل رہا ہے کر لیں، اچھی لڑکی مل رہی ہے کر لیں، زیادہ نخرے نہ کریں. لڑکوں لڑکیوں سے پوچھ لیں بھائی تمہیں کوئی پسند ہے، میں اس سے شادی کر دوں گی.
کھل کے پوچھ لیں، بلکہ پوچھے نہیں، بول دیں کہ دیکھو بیٹی تمہیں کوئی پسند ہو مجھے بتا دو، میں اس سے شادی تمہاری کروں گا. ہاں اللہ ہے کہ بہت کوئی ٹیڑھا بندہ ہوگا جو تمہیں دھوکہ دے رہا ہوگا یا وہ میں اس کو بالکل ہی ایلیجیبل نہیں سمجھوں گا، تو وہ ایک الگ چیز ہے. چھوٹی موٹی بھی خامی ہوگی نا وہ بھی میں برداشت کر لوں گا، اس کو ہم خود گروم کر لیں گے، اس کو ہم خود سمجھا دیں گے. شادی کی ایج بھی میں بتا دیں. جی استاد جی شادی کی ایج بھی بتا دیں اسلامک اس پہ، اب جب اتنی چیزیں اس کلاس میں ہو گئی ہیں تو وہ بھی بتا دیں. لڑکے کے لیے 15 سال، لڑکی کے لیے 14 سال 13 سال. صحیح. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا کہ بالغ ہونے میں شادیوں میں دیر نہ کرو، تو اس کی ضمن میں بتا رہا ہوں کہ اس کی روشنی میں بتا رہا ہوں کہ 15 سال میں کر لینی چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ 15 سال کا تو بچہ بھی بچہ ہی ہوتا ہے، تو اس کو بچہ آپ نے بنا کے رکھا ہوتا ہے، ورنہ 15 سال کا بچہ بہت کچھ کر سکتا ہے. صحابہ کی سیرت اٹھا کے دیکھ لیں، 12 13 سال کے تو چھلانگے مار کے جنگ میں جہاد میں جانا چاہ رہے تھے. ہمارا تو 50 سال کا بندہ جہاد میں جاتے ہوئے ڈرتا ہے. جی تو مسئلہ ہے کہ ہم نے میچور نہیں کیا. تو جو اصلاً جو ایج ہے وہ وہی ہے جب بالغ ہو. آپ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جب نماز کی عمر بتائی تھی نا کہ 7 سال میں کہو، 10 سال میں نہیں پڑھتے تو ان سے سختی کرو، مارو ان کو. مارنے کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل جانوروں کی طرح مارو، مارنے کا مطلب یہ کہ چلو اسے تھوڑی بہت ان کو چپت لگا سکتے ہو، سختی کر سکتے ہو. تو شادی کے لیے بھی نکاح کی ایج بتاتے اللہ کے نبی، ایج بتاتے کہ دیکھو 15 سال میں کر دو یا 12 سال میں کر دو. یہ نہیں فرمایا اللہ کے نبی نے. اللہ کے نبی نے فرمایا جب بالغ ہو جائے. اور بالغ کوئی 10 سال سے لے کر 15 سال کے درمیان بالغ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. جی تو اللہ تعالیٰ جس کی جب شادی کرانے کی اس کی ضرورت ہوتی ہے نا، اللہ اس کو اسی وقت بالغ کر دیتا ہے. تو جیسے ہی وہ بالغ ہو گیا ہے، بالغ ہو گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کی وہ ڈیزائرز شروع ہو چکی ہیں. یعنی اب اس کو جیسے پانی ہے، پیاس نہیں لگ رہی، لیکن جب پیاس لگے تو اس کو فوراً پانی دینا چاہیے یا بولنا چاہیے نہیں پہلے اپنی تم تعلیم مکمل کر لو پھر تمہیں پانی دوں گی؟ ایسا تو جی نہیں کرتے نا. تمہیں کھانا تب ملے گا اچھا والا، ابھی تم صرف اتنا کھا لو کہ بس تم زندہ رہ لو. جی لیکن یہاں تو اتنا بھی نہیں کر سکتے نا کہ تم اتنی شادی کر لو جتنا تم زندہ رہ لو. ایسا تو نہیں ہوتا، شادی تو پوری ہوتی ہے. تو سمجھ لیں پانی اور کھانا بالکل روک دو اس بات پہ کہ جب تک تم آج جو ہے نا ہوم ورک پورا نہیں کر لو گے اپنے، وہ پورا تمہارے جو چیپٹر یا پوری تمہاری یہ سال کمپلیٹ نہیں ہو جاتا، میٹرک نہیں ہو جاتا، تب تک تمہیں پانی نہیں ملے گا، تو مر جائے گا وہ. تو اسی طریقے یا وہ چھپ کے پیے گا، حرام پیے گا، حرام کھانا کھائے گا، حلال آپ دے نہیں رہے. تو جس طریقے سے وہاں غلط ہے یہ روکنا، تعلیم سے اس کو لنک کرنا کھانے پینے کو. جس طرح کھانا پینا فزیکل نیڈ ہے، اس طرح شادی بھی فزیکل نیڈ ہے. اسی لیے تعلیم کو بیس بنا کر شادی کو لیٹ کرنا بالکل جہالت ہے. بالکل ایسی جہالت ہے جیسے آپ بولو کہ میں تمہیں جب تک تم میٹرک نہیں کر لو گے یا انٹر نہیں کر لو گے یا او لیول اے لیول نہیں کر لو گے میں تمہیں پانی نہیں دوں گی. ٹھیک ہے، جس طرح یہ پاگل پنا ہے، جیسے بھی آپ سوچیں گے یہ کون سی مثال ہوئی. یہ جس طرح آپ کو یہ عجیب سا لگ رہا ہے نا، ویسے ہی آپ کو یہ بھی عجیب سا لگنا چاہیے تھا کہ یار یہ کون سی بات ہوئی کہ جی جب تک تمہاری تعلیم نہیں ہوگی شادی ایک الگ چیز ہے، تعلیم الگ چیز ہے. تعلیم تو میں اب میری شادی کو 10 سال ہو گئے الحمدللہ، میں تو ابھی بھی سیکھ رہا ہوں تخصص شادی، میں تو ابھی بھی پڑھ رہا ہوں، کسی نہ کسی کورس میں انرول ہو جاتا ہوں، پڑھا بھی رہا ہوں پڑھ بھی رہا ہوں. تو تعلیم تو کبھی نہیں رکتی، تو کبھی بھی شادی نہیں کرتا پھر میں. جو سب فضولیات ہیں، سب بیس سے ہمارے مختلف اینگل سے اس نے ہماری شادی کے نظام کو تباہ کیا ہے اور ہم بری طرح اس کے ٹول بن چکے ہیں. اور ابھی بھی اگر ہم نہیں ہٹیں گے تو پھر ہمارا خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے وہ حال ہوگا جو آج جو ہے نا وہ امریکہ میں اور مختلف جگہوں پہ ویسٹ میں ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، تو شادی جلدی کرنی چاہیے. باقی جو ہے اپنے پیروں پہ کب کھڑا ہوگا، اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اپنے پیروں پہ جب کھڑا ہونا ہوگا وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے گا. شادی کرنے سے اس کے اندر اس کے ایک ضرورت اس کی پوری ہو جائے گی. ہاں آپ اس کے اوپر سپرویژن رکھو اپنی، اس کو سمجھاؤ، کیونکہ 15 سال کے بچوں کا آپ نے منا بنا کے رکھا ہے، فیڈر چھڑوائی نہیں ہے بھی نہیں آپ اس کی، تو آہستہ اس کی فیڈر چھڑوا لو، تو اسی ساتھ پھر اس کی شادی کرو اور پھر باقی اس کو سمجھاتے رہو. پیرنٹس جو ہے وہ اپنی بیٹیوں کو، مائیں بتاتی نہیں شادی کے بعد کیا کرنا ہے، کیسے کرنا، بچے کیسے، ڈلیوری کے معاملات اور دیگر معاملات پتہ نہیں کیوں نہیں بتاتے، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی. اپنی سگی بیٹیوں کو نہیں سمجھاتے کس طرح سے شادی کے بعد کی زندگی ہوتی ہے. سگے بیٹوں کو باپ نہیں سمجھاتا کہ شادی کے بعد کی زندگی کیسے ہوتی ہے. چلو باپ نہیں کوئی اور سمجھا لے، ماں نہیں کوئی اور سمجھا لے، کچھ سمجھائے تو صحیح اپنی لڑکی کو. کوئی لڑکی والے لڑکیوں میں اپنے خاندان میں کوئی جاننے والوں میں کوئی لڑکی سمجھائے. جب کسی کو آپ ہائر کریں اپنی بچی کے لیے کہ یا کسی اچھی کسی سمجھدار خاتون کو بتائیں کہ آپ میری بیٹی کو کچھ مسائل بتا دیں، مسائل بتائیں، چیزیں سمجھائیں، کچھ مینٹورنگ کریں. بچوں کے لیے کوئی کسی اور کسی مینٹور کو وہ کریں کہ یار آپ ان کو سمجھائیں، ان کو دیکھیں، ان کو لے کے چلیں، تاکہ وہ پریشانی میں نہ. وہ دوستوں سے پوچھتی ہیں، دوستوں سے پوچھتے ہیں، وہ اپنے حساب سے بتاتے ہیں، ان کا بیچاروں کا ایکسپیرینس ہی کیا ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا. اچھا بعض تو اس حد تک نادانی ہوتی ہے کہ کماری لڑکیاں اپنی کماری سہیلیوں سے پوچھ رہی ہوتی ہیں. واہ امیزنگ. یعنی اندھا اندھے سے کہہ رہا روڈ کراس کرا دو، کیا ہوگا، جو ہونا ہے وہی ہوگا، پھر وہ ہوتا بھی ہے.
تو بھائی ایک پوری ایک لائف ہے، شادی کے بعد کی پوری لائف ہے. آپ نے اپنے بچے کو ٹرین کرنا ہے کہ کس طرح تم نے بیوی کو لے کے چلنا ہے، اپنی بچی کو ٹرین کرنا ہے کس طرح میاں کے ساتھ چلنا ہے. بہت چیزیں دکھانی سمجھانی پڑتی، کوئی کرتا ہی نہیں ہے. ٹھوکرے کھا کے اتنی مشکلات میں آ جاتے ہیں، آدھی زندگی تباہ ہو جاتی ہے. اس کے بعد کو سمجھ میں آتا ہے کہ یار یہ کہانی ہے، تب جا کے سمجھ میں آتا ہے. پھر تو وقت بھی کافی گزر چکا ہوتا ہے، تو کافی چیزیں سیکریفائس پہ چلی جاتی ہیں، پھر لائف جو ہے نا وہ سیکریفائس ہو جاتی ہے. تو اس میں غلطی پیرنٹس کی ہوتی ہے. قیامت میں خطرناک قسم کا حساب ہونے والا ہے ہمارے اس دور کے پیرنٹس کا. اب جو آ رہے ہیں اس میں اندر یہ پیرنٹنگ اور کچھ چیزوں میں کچھ ورک شاپس ہیں، کچھ سیمینارز ہو رہے ہیں، کچھ چیزیں شاید کچھ دوبارہ سے اویئرنیس آ رہی ہے. لیکن جو ہم ابھی جو پیرنٹس بڑے بن چکے ہیں، یا جو ابھی تھوڑے بڑے والے ہیں نا، آپ لوگوں کی ایج سے تھوڑے اوپر والے، یا آپ لوگ بھی بہت خطرناک پیرنٹنگ کی ہے آپ لوگوں نے. اور مطلب آپ لوگوں کے پیرنٹس نے، اور آپ لوگوں نے بھی، اور کسی حد تک میرے پیرنٹس نے، اور ہم لوگوں نے بھی. مجھے تو چلو کسی حد تک کچھ بچت ہو گئی میری کچھ چیزیں پڑھنے کی وجہ سے، ورنہ میری ایج کے لوگوں کو پیرنٹنگ نہیں آتی. جی. تو وہ پھر بہت زیادہ خطرناک حساب ہے. مجھے ڈر لگتا ہے کہ سب سے زیادہ آج کے دور میں سب سے خطرناک حساب پیرنٹس کا ہے، ماں باپ کا، دونوں کا. بہت سخت، کیونکہ پتہ ہی نہیں. اور اسی طرح جو ہے نا وہ میاں بیویوں کا بھی، یعنی میاں بیوی کا بھی، ان کو بھی نہیں پتا حقوق کا اور ذمہ داری، اور خاص طور پہ میاں کا، ان کو پتہ ہی نہیں بیوی کو لے کے کیسے چلنا ہے. بہت سخت خطرناک قسم کا، اللہ بجائے کہیں حساب نہ ہو جائے. لیکن قانون تو یہی ہے، قانون کے حساب سے تو یہی لگ رہا ہے. باقی اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ تو فرعون کو بھی معاف کرتے پھر تو. لیکن رحمت کو نہیں دیکھا جاتا، رول کو دیکھا جاتا. ٹھیک ہے، سبحانک اللہم وہ وبحمدک، اصل میں تربیت ہی نہیں ہوئی نا، اصل میں تربیت ہی صحیح نہیں ہوئی بھی ہے نا. تو جب ماں باپ کی تربیت دیں گے تو وہ بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ ماں باپ کو ہی کچھ نہیں پتا. وہی کہہ رہا ہوں میں، ان کو تربیت نہیں ہوں تو اس میں ان کا بھی قصور ہے، ان کے پیرنٹس کا بھی قصور ہے. سب آئیں گے لائن سے لگے ہوں گے، اللہ بچائے. میں یہ نہیں کہہ رہا، ایسا میں یہ خواہش نہیں ہے، لیکن جو رول ہے وہ یہی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری جی. حفاظت کرے، ہمیں رحم کی اپنے رحم کر کے ہمیں معاف کر دے. سبحانک اللہم بس وبحمدک، آمین. نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ واتباعہ اجمعین. اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ذا الجلال والاکرام. یا اللہ، جو کہا گیا، پڑھا گیا، سنا گیا، سمجھا گیا، سمجھایا گیا، پڑھا گیا، پڑھایا گیا، اس پہ عمل کی توفیق اور ہمت عطا فرما. کبھی کو تائی معاف فرما، کوئی بات غلط ہو گئی ہو تو اس کو صحیح کر دے، اور صحیح کو پھر قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. ما شاء الله ولا قوه الا بالله. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله واصحابه واتباعه اجمعين. آمين بحرمة سيد المرسلين وبرحمتك يا أرحم الراحمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا استاد جی. آمین.